السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے. اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ کچھ دن پہلے ایک سٹوری مہربان، ایک ناولٹ جو میں نے پڑھا، اس کی آپ نے بہت تعریف کی، میری آواز کی، میرے انداز کی. اس کے لیے میں آپ کی بہت بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا. اور پلیز اب بھی اس ناول میں بھی اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجیے گا. جو بھی آپ امپروومنٹ چاہتے ہیں، یا جو آپ کو میری آواز کیسی لگی یا انداز کیسا لگا، پلیز ضرور بتائیے گا. اور یہ کہانی ہے، فیملی سٹوری ہے، بڑے مزے کی ہلکی پھلکی سی کہانی ہے. اس کا نام ہے اے دوست پرانے میرے. اور اس کہانی میں ایک لڑکی ہے جو کہ اکلوتی ہے، ماں باپ کی اکلوتی تھی. اور جب ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے فادر اس کے تایا کے بیٹے سے اس کی منگنی کر دیتے ہیں، رشتہ طے کر دیتے ہیں. اور تایا کا بیٹا ہمایوں باہر چلا جاتا ہے جاب کے سلسلے میں. اور پھر کچھ عرصے بعد جو ہے وہ اس کے فادر کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے. صوبیہ نام ہے ہیروئن کا. صوبیہ کی فادر کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے تایا اسے اپنے گھر لے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے بیٹے سے ویسے بھی اس کا رشتہ طے ہو چکا تھا اور ان کے گھر ہی جانا تھا اس نے ویسے بھی. تو وہ اس کو اپنے گھر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اب ہمارے ساتھ ہی رہو گی. اور وہاں وہ ہمیشہ پہلے بھی خوش رہتی تھی، اور اب بھی وہ بہت جلدی وہاں گھل مل جاتی ہے، کیونکہ وہاں سبھی اسے بہت پیار کرتے ہیں. تایا کی مزید اولادوں میں ان کا ایک اور بیٹا اور ایک بیٹی ہے جو شہروز اور ہما ہیں، اور وہ دونوں سے اس کی بہت دوستی ہوتی ہے صوبیہ کی، اور وہ وہاں پہ اسی لیے بہت جلدی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. لیکن شہروز سے اس کا رشتہ کس طرح کا ہے، آگے جا کر کس طرح ہو جاتا ہے، یہ کہانی آپ کو سننے کے بعد پتہ چلے گی. اور بہت مزے کی ہے، لائٹ سی سٹوری ہے، بڑا مزہ آئے گا، پازیٹیو سی سٹوری ہے. بڑے آپ سکون میں آ جائیں گے، اپنی ساری پریشانیاں دکھ غم بھول جائیں گے. تو ضرور سنیے گا. اور چلتے ہیں، اب مزید وقت ضائع نہیں کرتے، کہانی کی جانب چلتے ہیں. اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بہت مزے کے ناولیں اور کہانیاں سننے کو ملیں تو اس چینل پر ضرور جمے رہیے. میں نے تمہارے لیے کمرہ سیٹ کیا ہے، اب پتہ نہیں تمہیں پسند آتا ہے کہ نہیں. خیر ابھی تو رات زیادہ ہو گئی ہے اور تم تھک بھی گئی ہوگی. آرام کرو، پھر صبح دیکھ لینا، وہی اپنی سیٹنگ کر لینا. بیوی کمرے میں نظریں دوڑاتے ہوئے بول رہی تھی. پھر اس کی خاموشی محسوس کر کے خود بھی خاموش ہو گئی. تو وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی بیڈ کے کنارے آن بیٹھی اور اپنے پیروں سے سینڈل نکالنے لگی. جب سیدھی ہوئی تب بیوی نے پوچھا، کھانا کھاؤ گی تم؟ اس نے نفی میں سر ہلایا تو بیوی ایک دم آبدیدہ ہو گئی اور قریب بیٹھ کر اسے گلے لگا کر رونے لگی. اس کی خشک آنکھوں میں بھی سیلاب اتر آیا تھا، جس پر بند باندھنے کی اس نے کوئی کوشش نہیں کی. اللہ کی مرضی بیٹا، اس کے سامنے ہم سب بے بس ہیں. رو مت، مرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. بی بی رونا بھول اسے تسلیاں دینے لگی تھی. یہ تمہارا اپنا گھر ہے، یوں بھی تمہیں یہی آنا تھا. کیا خبر تھی قسمت میں اس طرح آنا لکھا ہے. ابھی کچھ دن پہلے تمہارے باپ کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا اپنی امانت لے جاؤ، میں نے ساری تیاری کر رکھی ہے. وہ اور شدت سے رونے لگی. نا بیٹی رو نہیں، اللہ کو یہی منظور تھا. چلو اٹھ کر منہ ہاتھ دھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں. مجھے بھوک نہیں ہے، وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتے ہوئے بولی. ایک گلاس دودھ ہی پی لو. دل نہیں چاہ رہا، وہ عاجزی سے کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تو بیوی پوچھنے لگی، اکیلی سو جاؤ گی، ڈرو گی تو نہیں؟ بیوی، میں پہلی بار تو یہاں نہیں آئی. اس نے کہا تو بیوی اٹھتے ہوئے بولی، ہاں اور اب یہی تمہارا گھر ہے. میں صبح ہمایوں کو فون کروں گی، دیکھو وہ آنے کا کیا بتاتا ہے. بہت رات ہو گئی ہے بیوی، آپ سو جائیں، میں بھی سوؤں گی، اس نے ہمایوں کے ذکر سے کترا کر کہا. پھر بیوی کے جاتے ہی دروازہ بند کر کے لیٹ گئی. تو اب تک ان کا احساس غالب آ گیا تھا. شدت گریہ سے آنکھوں میں الگ جلن ہو رہی تھی، لیکن اب اس نے اٹھ کر منہ دھونے کی ہمت نہیں کی تھی، بس سوچ کر رہ گئی. پھر تکیہ کھینچ کر منہ پر رکھ لیا اور اپنے گزرے کل کو سوچتے سوچتے سو گئی. وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے ساری محبتیں اسی کے حصے میں آئی تھی. مزید گھر میں خوشحالی بھی تھی، یعنی ابو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جنرل مینیجر کی پوسٹ پر تھے. جب بھی اس کی بہترین تعلیم و تربیت کے ساتھ ہر خواہش بھی پوری ہوتی رہی تھی. اس کے باوجود اس کی شخصیت میں ایک توازن تھا، وہ کبھی کسی بات میں حد سے نہیں بڑھتی تھی.
نہ ہی ہر شے کی فراوانی نے اسے مغرور بنایا تھا. اس کے برعکس وہ نرم دل کی، ہر ایک کا احساس کرنے والی لڑکی تھی. وہ پیدا یہی کراچی میں ہوئی تھی. اس وقت ایک ہی گھر میں سب رہتے تھے، یعنی دادا دادی، تایا، ابو کی فیملی اور اس کے امی ابو. پھر وہ تقریباً 10-12 سال کی تھی جب ابو ٹرانسفر ہو کر اسلام آباد آ گئے، تو پھر وہیں سیٹل ہو گئے تھے. لیکن کراچی سے ناتا ٹوٹا نہیں تھا. جب تک دادا دادی زندہ رہے، ہر تہوار پر ابو امی اور اسے لے کر انہی کے پاس آتے تھے. پھر ان کے بعد وہ امی کے ساتھ چھٹیوں میں آتی تھی، کیونکہ اس کا ننہال بھی یہی تھا. لیکن اس کا وہاں زیادہ دل نہیں لگتا تھا. وہ زیادہ تر تایا جی کے گھر میں ہی رہتی تھی. تایا جی کی 4 اولادیں تھیں. سب سے بڑی سیما آپی، ان کے بعد ہمایوں، پھر شہروز اور آخر میں ہما، جو اس سے 2 سال چھوٹی تھی، جبکہ شہروز اس سے 2 سال بڑا تھا اور اس کی دوستی انہی دونوں سے تھی. اس لیے وہ جب بھی امی کے ساتھ کراچی آتی تو اس کا زیادہ وقت ان دونوں کے ساتھ ہی گزرتا تھا. بہت کم وقت ننہال میں رہتی تھی، گو کہ وہاں بھی اس کے ماموں زاد، خالہ زاد، کزنز موجود تھے اور سب اس سے بہت محبت کرتے تھے. ان کی محبت کا احساس کر کے ہی وہ کچھ دن ان کے ساتھ رہ لیتی تھی، ورنہ اس کا اپنا دل نہیں چاہتا تھا. بہرحال زندگی کے وہ دن بہت اچھے گزرے تھے جب کوئی فکر نہیں تھی اور یوں لگتا تھا جیسے زندگی یوں ہی آرام سے گزر جائے گی. لیکن ایک دن امی اچانک داغ مفاقت دے گئیں تو اس عظیم سانحے نے حقیقتاً اس کی ہستی کو ہلا ڈالا تھا. دنوں اسے اپنا ہوش نہیں رہا تھا. جہاں بیٹھتی بس وہیں بیٹھی رہ جاتی، اور ابو خود ایک اچھی رفیق سفر سے محروم ہو کر ٹوٹ گئے تھے. لیکن اس کی خاطر انہوں نے کافی حد تک خود کو سنبھال لیا تھا. اس وقت وہ انٹر کر چکی تھی. ابو نے بہت چاہا کہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھے، لیکن اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا. کوئی بہن بھائی بھی تو نہیں تھا. ابو آفس جاتے تو دھیان اس کی طرف رہتا. آخر انہوں نے اسے کراچی بھیج دیا، جہاں ہما اور شہروز کے ساتھ وہ بہل گئی تھی. ہمایوں بہت نرمی سے بہت طویل لیکچر دے کر جہاں اسے زندگی کی طرف لانے میں کامیاب ہو گئے، وہاں اس کی زندگی پر چھا بھی گئے تھے. گو کہ ان دنوں وہ MBA کے لیے باہر جانے کی کوششوں میں مصروف تھے. اس کے باوجود انہوں نے اسے بہت وقت دیا، اور یہ انہی کے سمجھانے کا نتیجہ تھا کہ جب وہ واپس ابو کے پاس آئی تو نہ صرف کالج میں ایڈمیشن لیا بلکہ گھرداری کے ساتھ ابو کا خیال بھی کرنے لگی. پھر جب ہمایوں باہر جانے لگے تب تایا جی پوری فیملی کے ساتھ اسلام آباد آئے تھے، اور اس وقت انہوں نے اسے ہمایوں کے لیے ابو سے مانگ کر باقاعدہ ان کے نام کی انگوٹھی بھی پہنا دی تھی. یہ اس کی زندگی کا خوبصورت موڑ تھا جس پر وہ خوش تھی، اور اس سے زیادہ شہروز اور ہما خوش تھے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کے گھر آ جائے گی. اس کے لیے تصور حسین تو تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی خیال تھا کہ ابو اکیلے کیسے رہیں گے. وہ اس نہج پر اکثر سوچتی اور پریشان ہو جاتی تھی، اور ابو نے شاید اس کی پریشانی بھانپ لی تھی، جو اس سے پہلے ہی رخت سفر باندھ لیا. 2 سال پہلے جس طرح امی اچانک گئی تھی، اسی طرح وہ بھی اچانک چلے گئے تھے، اور اس وقت کی فلائٹ سے صرف تایا جی ہی اس کے پاس پہنچ سکے تھے، اور آج تیسرے دن اسے اپنے ساتھ یہاں لے آئے تھے. شاید گھر والوں کو انہوں نے اپنی آمد کی اطلاع نہیں دی تھی جب بھی ہما اور شہروز سو رہے تھے، ورنہ خواہ کتنی رات ہو جاتی وہ ضرور اس کے انتظار میں جاگ رہے ہوتے. تائی جی کو بھی غالباً تایا جی نے ہی اٹھایا تھا. انہوں نے زیادہ رات بیت جانے کے باعث ہی اسے سونے کی تاکید کی تھی، اور وہ گزشتہ 3 دنوں میں یوں سوئی تھی کہ ادھر آنکھ لگتی ادھر چونک کر اٹھ جاتی. تنہائی کا خوف بھی تھا جو اب اپنوں میں آ کر کسی حد تک ظاہر ہو گیا تھا جب ہی وہ سو بھی گئی تھی. صبح شاید کسی نے اسے نہیں اٹھایا تھا، اور خود سے جب اس کی آنکھ کھلی تو دوپہر کا 1 بج رہا تھا. لیکن کھڑکیوں پر پردے ہونے کے باعث اسے وقت کا اندازہ نہیں ہوا. البتہ یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ طویل نیند کے بعد بیدار ہوئی ہے، کیونکہ چٹکے ہوئے اعصاب اور خصوصاً ذہن پرسکون تھا. آنکھوں میں جلن بھی نہیں تھی. اس نے منہ ہاتھ دھو کر بالوں میں برش کیا، پھر کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے لاؤنج میں ہما اور شہروز جیسے اسی مسار میں بیٹھے تھے. ہما تو بھاگ کر آئی اور اس سے لپٹ گئی، جبکہ شہروز بھی آیا تو تیزی سے تھا، لیکن پھر کچھ فاصلے پر رک کر دونوں کے رونے دھونے سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا، اور پھر آخر ہما کو کھینچ کر ڈانٹنے لگا. کیا پاگل پن ہے، بجائے اسے تسلی دینے کے خود بھی ساتھ شروع ہو گئیں. وہ چچا جان، ہما ہچکیوں کے درمیان منمنائی. ہاں کیا چچا جان، اللہ تعالی کے پاس ہی گئے ہیں، کوئی دور تو نہیں گئے. وہ ہما کو ڈانٹ کر پھر اس سے مخاطب ہوا.
بری بات، اچھے بچے روتے نہیں ہیں. اللہ کی مرضی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ویسے وہ اپنے اچھے بندوں کو آزماتا ہے. وہ تم نے سنا نہیں اقبال نے کیا کہا ہے؟ برگ گرتی ہے تو بچانے مسلمانوں پر. تم پکی مسلمان ہو. وہ جو ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ رہی تھی ہاتھ نیچے گرا کر اسے دیکھنے لگی، لیکن وہ بڑی معصوم شکل بنائے کھڑا تھا. اس کے دیکھنے پر اس معصومیت سے گویا ہوا. ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شہر سے، امیدیں بہار رکھ. اس نے ہما کو دیکھا تو وہ بمشکل مسکراہٹ چھپا سکی اور پھر بولی، آج کل اقبال سے دوستی ہے؟ غالب کو چھوڑ دیا؟ اس نے بے ساختہ پوچھا تھا. نہ، انہیں تو میں قیامت تک نہیں چھوڑوں گا، بہت کام آتے ہیں وہ میرے. خیر ابھی تو تم چل کر کچھ کھاؤ پیو. بی بی اس فکر میں گھلی جا رہی ہیں کہ تم نے پتہ نہیں کب سے کھایا پیا نہیں. مجھے بھوک نہیں ہے، بس چائے پیوں گی. اس نے بے بسی سے کہا. چائے بھی مل جائے گی لیکن پہلے کھانا. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا ڈرائنگ روم میں لے آیا اور کرسی کھینچ کر اسے بٹھاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو یہ مت سمجھنا میں تمہارا دکھ محسوس نہیں کر رہا، بلکہ مجھے بھی اتنا ہی دکھ ہے جتنا تمہیں، لیکن ہم مجبور اور بے بس ہیں. اگر رونے سے جانے والے لوٹ آتے تو میں تمہارے ساتھ مل کر روتا. ایسا نہیں ہوتا. اس کے برعکس کہا جاتا ہے کہ رونے سے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ غلط نہیں ہے. کیا تم چاہو گی کہ چچا جان کو تکلیف ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، لیکن آنسوؤں پر اختیار کہاں تھا. وہ پھر چھلک آئے تھے. تبھی ہما اور بی بی آ گئیں. اٹھ گئیں بیٹا؟ بی بی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر اسے روتے دیکھ کر ایک دم خاموش ہو گئیں. تو وہ انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، بی بی اگر یہ اسی طرح روتی رہی تو میں اسے دوستی ختم کر دوں گا. میں رو تو نہیں رہی. اس نے فوراً آنسو پہنچے تھے. اور اگر کھانا نہیں کھاؤ گی تو میں کھا رہی ہوں، وہ روٹھے لہجے میں کہہ کر بی بی کو دیکھنے لگی. تو انہوں نے جلدی سے اس کی پلیٹ میں سالن نکال دیا. کھاؤ بیٹا. آپ بھی کھائے نا بی بی. اور بابا کہاں ہیں؟ اس نے نوالا توڑتے ہوئے پوچھا. تایا جی کی اولادوں کی طرح وہ بھی انہیں بابا اور تائی جی کو بی بی کہتی تھی. وہ آج آفس گئے ہیں، کہہ رہے تھے جلدی آ جائیں گے. سیما بھی آتی ہوگی، میں نے صبح اسے فون کر کے تمہارے آنے کا بتایا ہے. اب گڑیا کو اسکول سے لے کر سیدھی یہیں آئی تھی. بہت باتونی ہو گئی ہے گڑیا. بی بی نے باتوں میں اس کا دھیان بٹانے کے ساتھ اسے کھانے میں لگا دیا تھا، اور اس طرح اس نے کچھ کھا بھی لیا تھا. پھر کھانے کے بعد ہما چائے بنا کر لے آئی تو ایک ساتھ 2 کپ پی کر وہ خود کو کافی بہتر محسوس کرنے لگی تھی. جب امی کا انتقال ہوا تھا تب ابو نے اسے یہیں بھیج دیا تھا، اور اب ابو کے بعد تایا جی اسے خود لے آئے تھے. یوں بھی اسے یہی آنا تھا. یہ بات رات بی بی نے بھی کہی تھی اور وہ خود بھی جانتی تھی، لیکن اس آنے میں اور اس آنے میں فرق تھا، اور یہی فرق اس وقت ماموں جی اور مامی جی اسے سمجھا رہے تھے. ابھی تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے. ہاں اگر منگنی نہ ہوئی ہوتی تب کوئی بات نہیں تھی، اب مناسب نہیں لگتا، ہمارے ساتھ چلو. وہ حقیقتاً ان کے ساتھ جانے کے خیال سے پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ پہلے بھی وہ امی کی ناراضی کے خیال سے جاتی تھی. اپنا شوق اس کا صرف 1 دن کا ہوتا تھا، اس کے بعد وہ فوراً واپس تایا جی کے گھر آنا چاہتی تھی. لیکن اب مامی جی جس انداز سے بات کر رہی تھی اس سے وہ صاف انکار نہیں کر سکی، اور حامی بھی نہیں بننا چاہتی تھی. جبھی سہولت سے دامن بچا گئی. آپ بابا اور بی بی سے پوچھ لیں، وہ اگر اجازت دیں گے تو میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی. ان سے پوچھنا بیکار ہے، وہ اجازت نہیں دیں گے. ماموں جی نے کہا تو وہ عاجزی سے بولی، پھر آپ مجھے یہیں رہنے دیں. میں تو رہنے دوں بیٹا، لیکن کل کو تمہارے لیے ہی مسئلہ ہوگا. ہاں لوگ باتیں بنائیں گے. مامی جی نے فوراً تائید کی. تو وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی تھی، ابھی آپ رہنے دیں، میں خود بابا اور بی بی سے بات کروں گی. اگر انہوں نے خوشی سے اجازت دی تو پھر میں خود آپ کے پاس آ جاؤں گی. تمہاری مرضی، مامی جی نے کہا. ساتھ ہی ماموں جی کو بھی مزید کچھ کہنے سے روک دیا تو وہ اٹھتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے پھر ہم چلتے ہیں. آپ ناراض تو نہیں ہوئے ماموں جی؟ نہیں نہیں بیٹا، ناراضی کی تو بات ہی نہیں ہے، تم جہاں رہو خوش رہو. ماموں جی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے بولے، میں تمہارے پاس آتا رہوں گا. ضرور، میں بھی آؤں گی، اسے ان کی محبت میں کہنا پڑا. پھر انہیں رخصت کر کے سیدھی بی بی کے کمرے میں آئی تو ان کے پاس بیٹھا شہروز اسے دیکھتے ہی وارننگ کے انداز میں بولا، سنو خبردار جو تم نے یہاں سے جانے کا سوچا بھی ہے. یہ تمہیں بیٹھے بیٹھے کیا ہوا؟ بی بی نے اسے ٹوکا تو وہ اس کی طرف اشارہ کر کے بولا، پوچھیں اس سے
اس کے ماموں جی کیا کہہ رہے تھے؟ جی بی بی، ماموں جی مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہہ رہے تھے، لیکن میں نہیں جاؤں گی، اس نے بی بی کے دیکھنے پر بتا کر کہا۔ تو وہ پوچھنے لگی، تم نے انہیں منع کر دیا؟ نہیں، صاف منع تو نہیں کیا۔ اس نے ابھی اسی قدر کہا تھا کہ شہروز نے تیز ہو کر ٹوکا، کیوں؟ صاف منع کیوں نہیں کیا؟ وہ میرے ماموں جی ہیں، میں انہیں ناراض تو نہیں کر سکتی۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ بالکل ٹھیک، بی بی نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ پھر شہروز کو ڈانٹنے لگی، تم اتنا چلا کر بات کیوں کر رہے ہو؟ عمر میں یہ تم سے چھوٹی سہی، لیکن رشتے میں بڑی ہے، آئندہ رشتے کا لحاظ کرنا۔ کیا کہوں بھابھی بیگم؟ وہ اسے دیکھ کر شرارت سے بولا تو وہ منمنائی، میں تم سے بات نہیں کر رہی۔ پھر کس سے کرو گی؟ ہمایوں بھائی کو بلاؤں؟ ارے ہاں، صبح ان کا فون آیا تھا، بتائے نا بی بی کیا کہہ رہے تھے بھائی؟ تم جاؤ یہاں سے، بی بی نے قدرے غصے سے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں جا رہی ہوں۔ ارے نہیں بیٹا، تم بیٹھو میرے پاس۔ بی بی نے بہت محبت سے اسے دوبارہ پاس بٹھایا تو وہ شاکی ہو کر بولا، واہ بی بی، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے۔ یا اللہ، وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ تبھی ہما چائے لے کر آ گئی اور اسے ہنستے دیکھ کر بولی، شکر موسم خوشگوار ہوا، اس کا کریڈٹ مجھے جاتا ہے۔ وہ اترا کر بولا، میں تو جب مانوں گی جب ادھر کا موسم بدل کر دکھائیں گے۔ ہما نے منہ بنا کر کہا تو وہ آ بھر کر بولا، مل ہی جائے گی کبھی منزل لیلا اقبال، کوئی دن اور ابھی بادے پیمائی کر۔ کون؟ اس نے ہما کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے اشارے سے پوچھا تو جواباً ہما نے مسکراتے ہوئے یوں سر ہلایا جیسے بتاؤں گی یہ کیا اشارے بازی ہو رہی ہے۔ وہ باری باری دونوں کو دیکھنے لگا تو وہ انجان سی بن کر چائے پینے میں لگ گئی، لیکن وہ سمجھ گیا تھا۔ جب ہی ہما کو ٹوکتے ہوئے بولا، تم سے کوئی بات ہضم نہیں ہوتی، خبردار جو کچھ بتایا تو۔ کیا بتایا تو؟ بی بی نے پوچھا تو وہ کچھ نہیں کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ چلو صوبیا، لان میں چلتے ہیں، یہاں گھٹن ہو رہی ہے۔ ہما بی بی کے ٹوکنے سے پہلے ہی بات بدل کر اٹھ کھڑی ہوئی تو اس نے جلدی سے چائے کا آخری گھونٹ لے کر کپ خالی کیا اور پھر اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ جاتی سردیوں کی قدرے خنک سی شام تھی۔ ہما نے کہا بھی کہ وہ ہلکا سویٹر یا شال لے لے، لیکن وہ اسلام آباد کی شدید سردی میں سے آئی تھی، اس لیے اسے یہ ہلکا موسم اچھا لگ رہا تھا۔ شام ڈوبنے تک وہ ہما کے ساتھ لان میں ٹہلتی اور ابو سے باتیں کرتی رہی۔ ہم سوچتے کیا ہیں اور ہوتا کیا ہے۔ مجھے کتنے دنوں سے یہ سوچ پریشان کر رہی تھی کہ میری شادی کے بعد ابو اکیلے ہو جائیں گے، لیکن وہ مجھے اکیلا کر گئے۔ وہ بہت آزردہ ہو رہی تھی۔ نہیں، تم اکیلی نہیں ہو۔ ہما نے اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر دبایا تو وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی، ابو کو امی سے بہت محبت تھی، ان کے بغیر 2 سال پتہ نہیں کیسے رہ گئے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا جیسے وہ باقاعدہ امی کے پاس جانے کی تیاری کر رہے ہوں۔ میں اس وقت ڈر جاتی تھی اور انہیں آفس جانے سے بھی روک دیتی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے بیٹھے بیٹھے اچانک کہنے لگے، پتہ نہیں ہمایوں کب آئے گا، میں اتنا انتظار تو نہیں کر سکتا۔ میں نے چونک کر دیکھا تو بات بدل گئے۔ صبح ہمایوں بھائی کا فون آیا تھا، بہت افسوس کر رہے تھے اور رات میں پھر فون کرنے کا کہا ہے تم سے بات کرنے کے لیے۔ ہما نے بتایا تو وہ چپ سی ہو گئی۔ چلو مغرب کا وقت ہو رہا ہے۔ بی بی ناراض ہوتی ہیں۔ ہما نے اندر چلنے کو کہا تو وہ گہری سانس کے ساتھ بولی، ابو بھی اس وقت لان میں جانے سے منع کرتے تھے۔ ہوگی کوئی بات، ویسے مجھے ڈر بھی لگتا ہے، ہما نے کہا تو وہ آسمان دیکھ کر بولی، میں ڈرتی تو نہیں لیکن عجیب سی اداسی محسوس ہوتی ہے، دیکھو آسمان کا رنگ بھی بدل جاتا ہے۔ میں نہیں دیکھ رہی۔ ہما بھاگ کر اندر چلی گئی تو وہ اس کے ڈرنے پر ذرا سا ہنسی، پھر اداسیوں کو الوداع کہتی ہوئی اندر آئی تو شہروز نظر آیا۔ وہ فون پر جانے کس سے کہہ رہا تھا، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ وہ وہیں کھڑی ہو گئی اور جب شہروز فون رکھ کر اس کی طرف پلٹا تو بڑے آرام سے پوچھنے لگی، کس سے بات کر رہے تھے؟ ارے یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ وہ آؤ بھر کر بولا اور صوفے پر ڈھہ گیا تو وہ دوسری طرف سے آ کر اس کے برابر بیٹھتے ہوئے بولی، سیدھی طرح بتاؤ۔ کیا بتاؤں؟ کس سے بات کر رہے تھے؟ اس نے اپنا سوال دہرایا تو وہ پھر اسی انداز سے بولا،
ہے ایک نادان انجان جو یہ بات ہو کے نہیں دے رہی. کیوں؟ کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ اس نے پوچھا تو وہ قدرے تیز ہو کر بولا، بتایا نا نادان ہے، محبت اور فریب میں فرق نہیں سمجھتی. دودھ پیتی بچی ہے کیا؟ اس نے بظاہر معصومیت سے پوچھا اور اس کے گھورنے پر سٹ پٹا کر بولا، میرا مطلب ہے محبت کون کر رہا ہے اس سے اور فریب کون دے رہا ہے؟ محبت میں کرتا ہوں اور فریب اس کا کزن دے رہا ہے. اس نے اپنی محبت پر جوش اور کزن کی فریب پر تعصب کا اظہار کیا. تمہیں کیسے پتا کہ اس کا کزن فریب دے رہا ہے؟ اس نے مزید جرح کی تو وہ بھی مزید جوش سے بولا، میں جانتا ہوں اسے، روز نئی لڑکی کے ساتھ نظر آتا ہے. تو تم بتا دو اسے، بلکہ دکھا دو. اس کے مشورے پر وہ مایوسی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، اس طرح وہ سمجھے گی میں اپنے چکر میں اسے کزن سے متنفر کرنے کی گھٹیا کوشش کر رہا ہوں. گھٹیا کوشش کیوں؟ جو حقیقت ہے وہی بتاؤ گے. نہیں، یہ حقیقت ایک دن خود اس کے سامنے آئے گی، تب اسے میری محبت کا احساس ہوگا. وہ اس دن کے تصور میں کھو گیا تھا. وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے پکار کر بولی، سنو، تم نے اس کا نام تو بتایا نہیں. اور وہ ایسے ہی کھوئے ہوئے انداز میں گویا ہوا، پروانہ تجھ سے کرتا ہے اے شمع پیار کیوں، یہ جانے بے قرار ہے تجھ پر نثار کیوں. وہ بے ساختہ چیخی تھی، کہاں ہے؟ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، پھر احساس ہونے پر اسے خون خوار نظروں سے دیکھا تو وہ اندر ہی اندر خائف ہو کر پوچھنے لگی، شمع وہی تمہاری خالہ کی بیٹی ہے نا؟ ہاں، لیکن خبردار جو اسمارٹ بننے کی کوشش کی. اس نے اعتراف کے ساتھ وارننگ دی تو وہ کندھے اچکا کر بولی، مجھے کیا ضرورت ہے؟ تمہیں اگر ہیرو بننے کا شوق ہے ضرور بنو، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. ہاں، بس دعائیں کافی ہیں. اگر کبھی غلطی سے بھی اسے بتانے کی کوشش کی کہ میں اس کے عشق کی انتہا چاہتا ہوں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی؟ بہت اچھی طرح سمجھ گئی ہوں. نادان وہ نہیں تم ہو. وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر جاتے جاتے بولی تھی، اقبال کی بجائے غالب کو پکڑو، ان کے تیر ضرور اس کے جگر کے آر پار ہو جائیں گے. اسے یہاں آئے ہوئے 15 دن ہو گئے تھے اور وہ کافی حد تک نہ صرف بہل گئی تھی بلکہ کچن کے کاموں میں ہما کا ہاتھ بھی بٹانے لگی تھی. یوں بھی یہ گھر اور اس کے مکین اس کے لیے اجنبی نہیں تھے. جب ہی اسے کوئی مشکل نہیں ہوئی. جو روٹین اس کی اپنے گھر میں تھی وہی یہاں بھی تھی، بلکہ وہاں جب سے وہ بی اے کے امتحانوں سے فارغ ہوئی تھی تو ابو کے آفس جانے کے بعد وہ گھر میں سارا دن اکیلی ہوتی تھی، جبکہ یہاں بھی تھی. صبح ہما کالج اور شہروز بابا کے ساتھ آفس چلا جاتا تو وہ بی کے ساتھ بالکل بور نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بی کوئی عام سی صرف گھرداری کرنے والی خاتون نہیں تھی. اس کے برعکس بہت ایکٹیو اور اسمارٹ تھی. ایک گورنمنٹ اسکول میں پرنسپل تھی اور ابھی 2 سال پہلے ہی ریٹائر ہوئی تھی، لیکن ان کی روٹین وہی تھی اور شخصیت میں جتنا رعب تھا اسی قدر نرمی اور محبت، یعنی بہت متوازن پرسنالٹی تھی. ان کے ساتھ وہ ہر موضوع پر بات کر سکتی تھی، البتہ جب وہ غصے میں ہوتی تب وہ ان کے سامنے جانے سے گریز کرتی تھی اور انہیں غصہ کم ہی آتا تھا، اس لیے ان سے گریز کرنے اور چھپنے کی نوبت کبھی کبھار ہی آتی. زیادہ تر وہ ان کے قریب ہی رہتی تھی. صبح سب کے جانے کے بعد جب وہ ان کے پاس بیٹھتی تو پھر وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا. پھر بھی کچھ دنوں میں ہی اسے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ کچھ نہیں کر رہی، اور کچھ کرنے کا سوچنے کے بعد ہی اس نے بی سے کہا، بی میں سوچ رہی ہوں کہ میں جاب کر لوں. جاب کرنے کا کیوں سوچا تم نے؟ بی نے نرمی سے پوچھا. کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے، اس نے سہولت سے کہا. ہاں، انسان کو ضرور کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے، فراغت سب سے زیادہ ذہن پر اثر انداز ہوتی ہے. انہوں نے پہلے تائید کی، پھر کہنے لگی، تمہیں ضرور کچھ کرنا چاہیے، لیکن جاب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں تمہارے لیے تعلیم ضروری ہے. تم معلوم کرو، اگر تمہارا رزلٹ آ گیا ہو تو یہاں ایم اے میں ایڈمیشن لے لو. جی، وہ ان سے اختلاف نہیں کر سکی، پھر بھی اپنی بات کہہ گئی. شاید میرا پڑھنے میں دل نہ لگے. کیوں؟ دل کیوں نہیں لگے گا، تم ضرور پڑھو. بی نے اصرار سے کہا تو وہ خاموش ہو گئی. پتہ نہیں ہمایوں کا کیا پروگرام ہے، کتنے دنوں سے فون بھی نہیں آیا. قدر توقف سے بی خود ہی بولنے لگی تھی. میں سوچ رہی ہوں ہما کی کہیں بات ہو جائے تو پھر میں تم دونوں کی ساتھ ہی شادی کر دوں، پھر ایک شہروز رہ جائے گا، اور وہ جب تک میچیور نہیں ہو جاتا میں اس کی شادی کا سوچ نہیں سکتی.
وہ شادی کے بعد ہی میچور ہو سکتا ہے۔ وہ بے ساختہ بولی تو بی بی نے چونک کر اسے دیکھا، پھر تائید کی، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو بی بی، میں سوچ رہی ہوں 1-2 دن کے لیے ماموں جی کے پاس چلی جاؤں۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، ضرور جاؤ، شہروز آئے گا تو میں اس سے کہوں گی تمہیں چھوڑ آئے گا، لیکن 2 دن سے زیادہ نہیں رہنا۔ نہیں، میں صرف ان کی شکایت دور کرنا چاہتی ہوں، ورنہ آپ جانتی ہیں میرا وہاں دل نہیں لگتا، حالانکہ سب لوگ بہت اچھے ہیں۔ وہ صاف گوئی سے بولی تھی، شاید تمہاری وہاں کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی، ہو سکتا ہے یہی بات ہو۔ خیر، میں آج جاؤں گی، پھر پرسوں آپ شہروز کو بھیج دیجیے گا۔ اچھی بات ہے، میں کھانا گرم کر لوں، ہما آنے والی ہوگی۔ وہ کہہ کر ان کے کمرے سے نکل آئی اور کچن میں جا کر سالن گرم کرنے کے ساتھ روٹی بھی ڈال دی۔ پھر کچھ دیر بعد ہما کالج سے آئی تو اس کے ساتھ شمع کو دیکھتے ہی وہ شہروز کی بے قراری یاد آنے پر بے ساختہ مسکرائی اور اسے گلے لگا کر بولی، یہاں تمہارا بہت ذکر ہوتا ہے۔ اچھا، کون کرتا ہے؟ شمع نے قدرے حیرت سے پوچھا تو وہ ہما کو دیکھ کر بولی، سب کرتے ہیں۔ کیوں ہما؟ میں تو نہیں کرتی۔ ہما نے صاف گوئی کی انتہا کر دی۔ خالہ جان کرتی ہوں گی، میں پہلے ان سے مل لوں۔ شمع کہتی ہوئی بیوی کے کمرے میں چلی گئی تو وہ ہما سے بولی، میری بات نہیں رکھ سکتی تھی؟ کوئی ضرورت نہیں اسے سر چڑھانے کی، پہلے ہی بہت اتراتی ہے۔ ہما نے ٹوکتے ہوئے کہا تو وہ فوراً بولی، کوئی نہیں، مجھے تو بے وقوف سی لگتی ہے۔ خیر جاؤ، جلدی چینج کر کے آؤ، میں کھانا لگا رہی ہوں، میں بس 2 منٹ میں آ رہی ہوں۔ ہما کمرے کی طرف بڑھ گئی اور اس نے کچن کا رخ کیا۔ پھر کھانے کے بعد ہما حسب عادت آرام کے لیے لیٹ گئی اور کچھ دیر کے لیے سوتی تو وہ بھی تھی، لیکن شمع کی وجہ سے اسے سونا ملتوی کرنا پڑا اور اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے بار بار اس کا دل چاہا کہ وہ اسے شہروز کے بارے میں بتائے کہ وہ اسے پسند کرتا ہے، لیکن اس خیال سے دل محسوس کر رہ جاتی کہ اسے اس گھر میں رہنا ہے، اور اگر شہروز ناراض ہو گیا تو پھر اس کا یہاں بھی دل نہیں لگے گا، اور یہاں سے وہ کہاں جائے گی؟ بہرحال شام میں جب شہروز آیا تو وہ ماموں جی کے ہاں جانے کو تیار تھی، اور شمع کو بی بی نے اس لیے روک لیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ چلی جائے گی۔ پھر خاص طور سے انہوں نے شہروز کو تاکید کی تھی کہ وہ پہلے شمع کو اس کے گھر ڈراپ کرے، اور ان کے سامنے تو اس نے بڑی سعادت مندی دکھائی تھی، لیکن گھر سے نکلتے ہی بدل گیا۔ میں پہلے تمہیں چھوڑوں گا، میں بی بی سے کہہ دوں گی، وہ بڑے آرام سے بولتی۔ کہہ دینا۔ شہروز نے پہلے بے نیازی دکھائی، پھر خوشامد کرنے لگا، دیکھو میری پیاری بہن، قسمت سے موقع ملا ہے، تم ظالم سماج مت بنو۔ میں کچھ نہیں جانتی، بیوی پوچھیں گی تو میں جھوٹ نہیں بول سکوں گی۔ اس نے مجبوری بتائی، میری خاطر۔ اچھا یہ بتاؤ، میری جگہ اگر ہمایوں بھائی ہوتے تو وہ پہلے کسے ڈراپ کرتے؟ اس نے منت سے کہہ کر پوچھا تو وہ بے اختیار پچھلی نشست پر بے نیاز بیٹھی شمع کی طرف اشارہ کر کے بولی، اسے۔ شہروز زور زور سے ہنسنے لگا تو جہاں وہ سٹ پٹائی وہاں شمع متوجہ ہو کر پوچھنے لگی، کیا ہوا شہروز بھائی؟ صوبیہ نے لطیفہ سنایا ہے۔ وہ ہنسی روک کر بولا، مجھے بھی سنا۔ شمع نے اس سے کہا تو وہ اس کی طرف گردن موڑ کر بولی، لطیفہ یہ ہے کہ شہروز جس لڑکی کو پسند کرتا ہے وہ اسے بھائی کہتی ہے۔ ہے شہروز بھائی؟ شمع واقعی بے وقوف کی حد تک سادہ تھی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تب کر بولا، یہ صوبیہ بھی پہلے ہمایوں بھائی کہتی تھی اور اب نام بھی نہیں لیتی، ظاہر ہے منگنی جو ہو گئی ہے۔ شمع نے کہا تو وہ بے ساختہ بولا، ہاں تمہاری منگنی ہو گئی تو تم بھی بھائی کہنا چھوڑ دو گی۔ ہائیں، میں کب بھائی کہتی ہوں؟ شمع حیران ہو کر بولی تو وہ جھنجھلا گیا، نہیں کہتی تو کہنا شروع کر دو۔ ہائیں نہیں، وہ ناراض ہو جائیں گے۔ شمع کی شرمیلی ادا پر وہ بمشکل ہنسی روک کر سرگوشی میں بولی، میرا خیال ہے پہلے اسے ڈراپ کر دو، بکو مت، اور خبردار جو بیوی کو بتایا تو۔ شہروز نے اسے ڈانٹنے کے ساتھ اسپیڈ بڑھا دی اور ماموں جی کے گھر کے سامنے ہی بریک لگا کر روب سے بولا، زیادہ رکنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل ہی لینے آؤں گا۔ کل نہیں پرسوں، وہ کہہ کر فوراً اتر گئی۔ پھر اس کی طرف آ کر پوچھنے لگی، اندر نہیں چلو گے؟ نہیں، میرا سلام کہہ دینا، خدا حافظ۔ وہ عجلت میں کہہ کر گاڑی بھگا لے گیا۔ پاگل ہیں دونوں، اس نے بڑبڑا کر سر جھٹکا۔ پھر گیٹ کھلا دیکھ کر سیدھی اندر آئی تو پہلے مرحلے پر مامی جی سے سامنا ہوا۔ وہ سلام کر کے ان کے گلے لگ گئی، یاد آ گئی ہماری؟
मामी जी ने हल्के फुल्के अंदाज में शिकवा किया। फिर उसके पीछे देख कर पूछने लगी, किसके साथ आई हूँ? वो शहरोज छोड़कर गया है। अंदर नहीं आया? उसे कहीं और जाना था। मामू जी कहाँ हैं? उसने जवाब के साथ पूछा। कमरे में है, चलो मैं आती हूँ। मामी जी कहकर किचन में चली गई तो वो बरामदे तक आकर रुक गई। पता नहीं क्यों वो इस घर से मानूस नहीं हो पाती थी। हमेशा अजनबी सा लगता था, इसलिए वो झिझकती थी। अरे तुम यहीं खड़ी हो? मामी जी अपना काम करके आ गई थी। उसे देखकर ताज्जुब से बोली, और कोई नहीं है अंदर? सिर्फ तुम्हारे मामू हैं, आओ चलो। जी। वो उनके साथ कमरे में दाखिल हुई और सलाम करते हुए मामू जी के सामने झुक गई तो वो उसके सर पर हाथ रखकर बोले, खुश रहो। मैं आज ही तुम्हारी मामी जी से कह रहा था कि वो नहीं आती तो हम ही मिलाते हैं। मैं आया करूंगी मामू जी, लेकिन जल्दी जल्दी यूँ नहीं आ सकती क्योंकि शहरोज भी फारिग नहीं होता। वो उनके पास बैठते हुए बोली तो मामी जी ने टोक दिया, जब वो फारिग होता था तब तुम कौन सा आती थी? हाँ, अब मैं ये भी नहीं कह सकती कि यहाँ मेरे साथ की कोई लड़की नहीं है। फिर आप कहेंगी कि जब इफ़्फ़त की शादी नहीं हुई थी तब तुम कौन सा आती थी? वो कहकर खुद ही हंसी थी। बिल्कुल कहूँगी, तुम्हारा कोई बहाना नहीं चल सकता। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। जब अम्मी अब्बू के साथ आती थी तब भी एक दिन में उगताकर वापसी की रट लगा देती थी। मामी जी को इससे कोई शिकायत नहीं थी, बस उसकी बात पर बोलने लगी थी। फिर ताज्जुब से कहने लगी, वैसे तुम पहली लड़की हो जिसका ननिहाल से ज्यादा ददेहाल में दिल लगता है, वरना सारे बच्चे ननिहाल की तरफ भागते हैं। तुम्हारी खाला भी जब आती थी यही कहती हैं कि पता नहीं सोबिया किस पर गई है, कभी फोन भी नहीं करती। बस मामी जी, मुझे ज्यादा शर्मिंदा ना करें। वो कहकर बात बदल गई। अदील भाई और भाभी कहीं गए हुए हैं क्या? नहीं, अभी तो अदील यही था, बेटी रो रही थी, शायद उसको बाहर ले गया है। मामी जी ने बताया तो उसने बेसाख्ता हैरत का इजहार किया। है, अदील भाई की बेटी भी है? लो, माशाल्लाह 4 महीने की हो गई और बेटा स्कूल जाने लगा है। अच्छा, मैं भाभी से मिल लूं। वो उठने लगी कि मामी ने रोक दिया। वो यहाँ नहीं है, मैके गई हुई है। बेटी को नहीं ले गई? उसने ताज्जुब से पूछा तो मामी जी गहरी सांस के साथ बोली, नहीं, उसे बेटा प्यारा है, उसे ले गई है। ये क्या बातें ले बैठी तुम? जाओ कुछ खाने वाने का इंतजाम करो। मामू जी के टोकने पर वो कुछ ठटकी थी, जब ही मामी जी के साथ उठकर किचन में आ गई। क्या हुआ मामी जी, भाभी नाराज होकर गई हैं क्या? अरे बेटा, वो कब नाराज नहीं होती, हर दूसरे महीने मैके जा बैठती है। और अभी देखो इतनी सी बच्ची को छोड़ गई है, 1 हफ्ता हो गया है, और अब तो अदील को भी जिद आ गई है, कहता है नहीं लेकर आऊंगा, बैठी रहे वहीं। मामी जी अफसोस और नाराजी से बोल रही थी। और बच्ची का क्या होगा? उसका जहन छोटी बच्ची में अटका हुआ था। अरे अभी तो मैं बैठी हूँ, देख लेती हूँ, लेकिन मुझसे भी कहाँ संभाली जाती है। रोने पर आती है तो चुप ही नहीं होती। अभी घंटा भर से मैं हलकान हो रही थी। अदील दफ्तर से आया है तो लेकर बाहर गया है। आप फोन करें भाभी को, उन्हें बताएं बच्ची उनके बगैर नहीं रह पा रही। उसके मशवरे पर मामी जी जलकर बोली, किया था, कहती है मैं क्या करूं, जिसकी औलाद है वही संभाले। उफ, कैसी माँ है। उसने हैरत और अफसोस का इजहार किया। तभी अदील आ गए तो उन्हें देखकर संभल कर बोली, अस्सलाम वालेकुम अदील भाई। अदील भाई ने सर के इशारे से जवाब देने पर इक्तफा किया। यूं भी वो ज्यादा नहीं बोलते थे, बस हाल अहवाल पूछ लेते, लेकिन इस वक्त शायद बच्ची की वजह से वो परेशान थे। जब भी मुरव्वतन भी उसका हाल अहवाल नहीं पूछा और मामी जी को काम में मसरूफ देखकर कुछ कहे बगैर वहीं से पलट कर अपने कमरे में चले गए तो वो मामी जी से बोली, बच्ची सो गई है। चलो अच्छा है, मैं जल्दी से खाना पका लूं, उठ गई तो फिर कुछ नहीं करने देगी। तुम रात में चावल खाती हो कि नहीं? मामी जी ने बोलते हुए अचानक उससे पूछा। मैं सब खा लेती हूँ मामी जी, आप बैठे, मैं पका देती हूँ। उसे अचानक एहसास हुआ तो फिर मामी जी की एक नहीं सुनी और उन्हें वहां से हटाकर ही दम लिया था। फिर खाना पकाने और खाने तक ही कुछ मसरूफियत रही। उसके बाद हमेशा की तरह उस पर फिर उकताहट सवार हो गई। दिल चाहा उसी वक्त फोन करके शहरोज से कहे कि आकर उसे ले जाए, लेकिन एक तो मामी जी की नाराजी का ख्याल था, दूसरे रात भी हो गई थी, तो वो इसलिए खुद पर जबर करके इधर उधर से कुछ पुराने मैगजीन ढूंढकर उन्हीं में ध्यान बटाने लगी। मामू जी तो इशा पढ़ते ही सो गए थे और मामी जी अदील के कमरे में गालिबन उसकी बच्ची के साथ मसरूफ थीं।
وہ میگزین دیکھنے کے ساتھ لاشعوری طور پر مامی جی کی منتظر تھی، لیکن جب دیر ہو گئی تب وہ لائٹ آف کر کے لیٹ گئی، کیونکہ دوپہر میں شمع کی وجہ سے سو نہیں سکی تھی، اس لیے اب نیند آ رہی تھی، اور بس کچھ دیر ہی اس کا ذہن ادھر ادھر بھٹکا تھا، پھر وہ آرام سے سو گئی تھی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، جب بچی کے رونے کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی تو کتنی دیر وہ اس کے چپ ہونے کا انتظار کرتی رہی، لیکن اسے پتہ نہیں کیا تکلیف تھی کہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ آخر اسے اٹھنا پڑا، اور کیونکہ اسے یقین تھا کہ عدیل کے کمرے میں مامی جی بھی ہوں گی، اس لیے وہ بغیر رکے سیدھی ان کے کمرے میں داخل ہونے کے بعد ٹھٹکی تھی۔ عدیل بچی کو کندھے سے لگائے چپ کرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیوں رو رہی ہے؟ اس نے پوچھا، اور ان کے دیکھنے پر مزید سٹپٹا کر بولی، یہ اپنی ماں کے لیے رو رہی ہے۔ ہاں، اس کی ماں مر گئی ہے نا؟ وہ پہلے ہی پریشان ہو رہے تھے، اس کی بات پر جل کر بولے تھے۔ اللہ نہ کرے آپ اسے بھابھی کے پاس لے جائیں یا انہیں یہاں لے آئیں۔ وہ خائف تو ہوئی، لیکن پھر بھی کہہ گئی تو عدیل سر جھٹک کر پھر ٹہلنے لگا۔ شاید اسے بھوک لگی ہے۔ قدر توقف سے وہ پھر بولی تو اس بار عدیل نے عاجز سے انداز میں کہا، دودھ نہیں پی رہی، لائیے میں کوشش کرتی ہوں۔ اس نے بڑھ کر ان کے بازوؤں سے بچی کو لیا تو پہلے اس کے رونے میں مزید شدت آ گئی، لیکن پھر جیسے ہی اس نے منہ سے آ او کی آوازیں نکالنے شروع کی، تب بچی خاموش ہو کر اسے سننے لگی، جس پر وہ خود بھی حیران ہوئی۔ پھر چیئر پر بیٹھ کر اسے گود میں لٹایا تو عدیل نے جلدی سے فیڈر اٹھا کر اسے تھمائی اور خود کمرے سے نکل گئے۔ کتنے ظالم ہیں تمہارے ماں باپ، توبہ توبہ۔ وہ بچی کے منہ میں فیڈر دے کر بڑے پیار سے اس سے بولنے لگی تھی، تم جلدی سے بڑی ہو جاؤ، پھر تم بھی ان کی پرواہ نہیں کرنا۔ لیکن نہیں، تم اچھی بچی ہو۔ دودھ پی کر بچی کا پیٹ بھر گیا تو وہ کھیلنے کے موڈ میں آ گئی، جبکہ اسے اب جمائیاں آنے لگی تھی۔ عدیل بھائی کہاں چلے گئے؟ سنبھالیں اپنی اولاد کو۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بچی کو لیے ہوئے کمرے سے نکل کر آئی اور لاؤنج میں عدیل کو صوفے پر سوتے دیکھ کر جھنجھلا گئی۔ واہ، یہ اچھا طریقہ ہے، دوسروں کی نیند خراب کر کے خود آرام سے سو گئے۔ وہ مجبوراً واپس کمرے میں آ گئی، کیونکہ انہیں اٹھانے کی ہمت نہیں تھی، البتہ برا بھلا کہے جا رہی تھی، وہ بھی بچی کو مخاطب کر کے۔ دیکھا تم نے، یہ دنیا ہے، ذرا سی انگلی تھماؤ فوراً کلائی تک آ جاتی ہے۔ تم کبھی کسی کی ہمدردی نہیں کرنا۔ میں تو پاگل ہوں نا، اس لیے تو پھنس جاتی ہوں۔ اپنی ماں کو دیکھو، کیا دل گردہ ہے اس کا، ماشاء اللہ۔ اور باپ بھی اطمینان سے سو گئے۔ خیر ابھی سو لیں، کل پتہ چلے گا، میں صبح ہی چلی جاؤں گی۔ بچی اس کی باتوں کے جواب میں وہ کرتے کرتے سو گئی۔ اس نے بہت احتیاط سے اسے بستر پر لٹا دیا، پھر اسی احتیاط سے کمرے سے نکلنے لگی تھی کہ اس کے اکیلے ہونے کے خیال سے قدم روک لیے۔ واپس کمرے میں ٹہلنے لگی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے، کیسے اٹھائے۔ سب بے خبر سو رہے تھے اور وہ بھی نیند سے بے حال تھی، لیکن عدیل کے بیڈ پر سونا مناسب نہیں لگ رہا تھا، جبکہ بچی کو وہاں سلانے کی غلطی کر چکی تھی۔ اب اسے اٹھانے سے ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ پھر نہ رونے شروع کر دے، اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ وہیں کرسی پر ڈھہ گئی اور بقیہ رات یوں ہی سوتے جاگتے گزاری تھی۔ جب ہی اذان کی آواز پر ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ ابھی مامی جی اٹھ کر آئیں گی، تب وہ آرام سے دوسرے کمرے میں جا کر سوئی گی، لیکن مامی جی سے پہلے عدیل آ گئے۔ سوری، رات تمہیں بہت زحمت اٹھانا پڑی، انہوں نے آتے ہی معذرت کے ساتھ کہا تو وہ مروتاً بولی، نہیں، آپ کی بیٹی آرام سے سو گئی تھی۔ تم کیوں نہیں سوئیں؟ میں اب سونے جا رہی ہوں، وہ کہہ کر جلدی سے ان کے کمرے سے نکل آئی، اور پھر دوپہر تک وہ سوتی رہی تھی۔ جب اٹھی تو مامی جی کی گود میں بچی کو دیکھتے ہی شروع ہو گئی۔ بہت ظلم ہو رہا ہے اس بچی کے ساتھ، آپ عدیل بھائی کو سمجھائیں، یہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتی، فوراً جا کر اس کی ماں کو لے آئیں، وہ ضرور اس انتظار میں ہوں گی۔ اب یہ ناشتے کا وقت تو نہیں ہے، جاؤ کھانا کھا لو۔ مامی جی نے اس کی باتوں کا نوٹس ہی نہیں لیا تو وہ بمشکل ضبط کر کے بولی، میں پہلے بی بی کو فون کر لوں۔ ہائے، ایک ہی دن میں اداس ہو گئی؟ مامی جی نے ٹوکا تو اب اس نے نوٹس نہیں لیا اور فوراً لاؤنج میں آ کر بی بی کو فون کر ڈالا، بی بی شہروز کو آج ہی بھیج دیجیے گا، آپ کو پتہ تو ہے میرا یہاں دل نہیں لگتا۔ ہاں بس میں آ جاؤں گی، اللہ حافظ۔ وہ فون رکھ کر سیدھی کچن میں آ گئی اور کھانے سے چائے تک وہ مسلسل بچی کے لیے کرتی رہی۔ پھر جس طرح مامی جی نے اس کی باتوں کو نظر انداز کیا تھا، اس سے وہ یہ بھی سوچنے لگی تھی کہ زیادتی ضرور یہاں سے ہوئی ہے،
ورنہ کوئی ماں اتنی چھوٹی بچی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ بہرحال پھر اس نے مامی جی کے سامنے اس مسئلے کو نہیں چھیڑا، کیونکہ اس کے خیال میں یہ ان کا گھریلو معاملہ تھا۔ البتہ شام میں جب شہروز کے ساتھ جانے لگی تب اس خیال سے پریشان تھی کہ رات میں جب بچی روئے گی تو اسے کون بہلائے گا، اور شہروز کی ٹوکنے پر اس نے صاف کوئی سے اپنی پریشانی کی وجہ بتائی تو وہ مذاق اڑا کر بولا، ماشاء اللہ تم تو یوں پریشان ہو رہی ہو جیسے ہمیشہ سے تم ہی اس کے پاس تھی۔ نہیں، لیکن رات وہ میرے پاس چپ ہو گئی تھی، اس نے کہا تو وہ تڑق کر بولا، اور اس سے پہلے کس کے ساتھ چپ ہوتی تھی؟ پتہ نہیں۔ نہیں پتہ نا، آئندہ کا بھی پتہ مت رکھو، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ بڑی آئی زمانے بھر کی فکر کرنے والی، جو پاس بیٹھا ہے اس کی کوئی فکر نہیں۔ شہروز نے بگڑ کر کہا تو روٹھے لہجے میں بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہاں ہاں، وہی میری کم نصیبی، وہی اس کی بے نیازی، میرے کام کچھ نہ آیا، یہ کمال نے نوازی۔ تم کچھ غلط کر گئے ہو۔ وہ اس کی نظر انداز کر کے شعر میں غلطی کھوجنے لگی تو وہ چڑ کر بولا، غلطی چھوڑو، یہ پوچھو کل کیا ہوا؟ ہاں کیا ہوا؟ وہ فوراً متوجہ ہو گئی تھی۔ میں کل تمہیں چھوڑنے کے بعد اس کو ساحل پر لے گیا تھا اور 1 گھنٹہ اس کے ساتھ چہل قدمی کی، پھر واپسی میں طارق روڈ سے آئس کریم کھلا کر جب میں نے اسے گھر چھوڑا تو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ تھینک یو شہروز بھائی، وہ فوراً بولی تھی، اور وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ تو اس نے معذرت کے ساتھ پوچھا، سوری تم بتاؤ کیا کہا تھا اس نے؟ یہی، اس نے ناراضی سے اسی قدر کہا تو وہ بمشکل مسکراہٹ چھپا کر بولی، پاگل ہو تم، جب جانتے ہو کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے تو پھر کیوں اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ یہ دل کا معاملہ ہے، تم نہیں سمجھو گی۔ اس نے گاڑی روک کر کہا، پھر اسے دیکھنے لگا تو وہ اس کی نادانی پر سر جھٹک کر بولی، تمہارا دل پاگل ہے۔ اچھا، اگر تمہیں یہ معلوم ہو کہ ہمایوں بھائی کسی اور کو پسند کرتے ہیں اور یہ بھی کہ وہ لڑکی ان کے ساتھ فلرٹ کر رہی ہے تو تم کیا کرو گی؟ شہروز نے بہت سنجیدگی سے پوچھا۔ پھر بھی وہ مسکرا کر بولی، پہلے بہت روؤں گی، پھر بہت ہنسوں گی۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے روگی کیوں؟ پتہ نہیں۔ اس نے کندھے اچکائے تو وہ جھنجھوڑنے والے انداز میں دھاڑا، اور ہنسو ہی کیوں؟ پتہ نہیں۔ وہ ہنوز لاپرواہی سے کہہ کر اتر گئی اور شیشے میں جھک کر اس کی مایوس شکل دیکھ کر بولی، ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہے بہارا، اوروں کی نگاہوں میں وہ موسم ہو خزاں کا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے جس تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا وہ بھی اسی رفتار سے بھاگ کر گیٹ سے داخل ہوئی تھی اور کہیں رکے بغیر سیدھا بی بی کے کمرے میں جا کر دم لیا۔ السلام علیکم بی بی۔ وعلیکم السلام، آ گئے؟ جی، مامی جی آپ کو سلام کہہ رہی تھی۔ وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے وہ اور ان کے بچے؟ بی بی نے پوچھا، تبھی شہروز آ کر کہنے لگا، بی بی اب یہ میری باقاعدہ ڈیوٹی نہیں ہونی چاہیے کہ میں اسے ماموں کے گھر چھوڑاؤں پھر لے آؤں، اس سے کہیں خود ہی آیا جایا کرے، یہ کون سا روز آتی جاتی ہے۔ بی بی نے الٹا اسے ہی ناگواری سے دیکھا تو وہ برا مان کر بولا، چاہے سالوں میں جائے، میں اب نہیں لے کر جاؤں گا۔ اچھا بس، بی بی شہروز کو ٹوک کر اس سے کہنے لگی، اچھا ہوا تم آ گئی، ہما کی ایک جگہ بات چلائی تھی، کل وہ لوگ آ رہے ہیں، لڑکا بھی ساتھ ہوگا، اچھا ہے تم دیکھ لو گی۔ یہ دیکھ کر کیا کرے گی؟ شہروز نے کہا، پھر بی بی کی پیشانی پر بل دیکھ کر فوراً وہاں سے کھسک گیا۔ چھوڑے بی بی، آپ بتائیں اگر وہ لوگ کھانے پر آ رہے ہیں تو میں بہت اچھا انتظام کر لوں گی۔ اس نے بی بی کو اپنی طرف متوجہ کر کے کہا، ہاں میں یہی کہہ رہی تھی کہ اگر تم انتظام کر سکو تو ٹھیک، ورنہ میں سیما کو بلا لوں۔ سیما آپ ہی کو بے شک بلا لے، لیکن کھانا میں بلا لوں گی، جو آپ کہیں گی اور جتنا بھی۔ اس نے خوشی سے اپنی خدمات پیش کی تو بی بی بھی خوش ہو کر بولی، بس تم اپنی مرضی سے اور جو آسانی سے بنا سکو بنا لینا، زیادہ جھنجٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں جو سامان منگوانا ہو رات میں ہی لسٹ بنا دینا، میں صبح منگوا رکھوں گی۔ اچھی بات ہے۔ اسے اب ہما کے پاس جانے کی جلدی تھی، اس لیے بی بی کی اگلی بات دھیان سے سنی ہی نہیں اور اچھا اچھا کہتی ہوئی ان کے کمرے سے نکل آئی۔ ہما پہلے ہی منہ پھیلائے بیٹھی تھی، اس کے گدگدانے پر مزید بگڑ گئی۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگائے تو، اور بات بھی نہیں کرنا۔ ہاں،
اب مجھ سے کہاں بات کرو گی اب تو؟ وہ کھلکھلا کر بولتے ہوئے ایک دم خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگی، پھر قریب بیٹھ کر آہستہ سے اس کا ہاتھ ہلایا۔ کیا ہوا ہے؟ دماغ خراب ہوا ہے میرا، جاؤ بی بی سے کہہ دو مجھے کوئی شادی وادی نہیں کرنی، اور وہ میری فکر کس حساب سے کر رہی ہیں؟ جو بڑے ہیں پہلے ان کی تو کریں، میں تو سب سے آخر میں ہوں۔ ہما ایک دم پھٹ پڑی تھی، اور وہ جو بی بی کے پاس سے بہت خوش آئی تھی اس کی باتوں سے پریشان ہو گئی، اور اس کے خاموش ہونے کے بعد سوچ کر پوچھنے لگی، کیوں منع کر رہی ہو؟ کیونکہ مجھے ابھی پڑھنا ہے، گریجویشن، پھر ایم اے، اس کے بعد۔ ہما کے جواب سے وہ مطمئن ہو کر بولی، بے وقوف، بی بی کون سا ابھی تمہاری شادی کر رہی ہیں، بس اچھا رشتہ ہے اس لیے شاید بات پکی کروا دیں۔ اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہما کا انداز اب روٹھا ہوا تھا۔ ہے ضرورت، اچھے رشتے بار بار نہیں آتے۔ ہاں اگر تمہیں کوئی پسند ہو تو اسے ٹالا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنی مزید تسلی کے لیے اسے کریدنے کی کوشش کی تو وہ برا مان کر بولی، بکو مت، میں ایسی فضول حرکتیں نہیں کرتی۔ شاباش، تم بہت اچھی لڑکی ہو، اور ذرا شہروز کے سر پر بھی ہاتھ پھیر دو تاکہ وہ فضول حرکتوں سے باز آ جائے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، تو ہما اس بات سے یاد آنے پر پوچھنے لگی، کل اس نے پہلے تمہیں چھوڑا تھا یا شمع کو؟ شمع کو۔ کیوں؟ وہ مصلحتاً جھوٹ بول کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی، کیونکہ وہ بہت دیر سے لوٹا تھا، جس سے میں یہی سمجھی کہ اس نے پہلے تمہیں چھوڑا ہوگا، پھر شمع کے ساتھ۔ ہما نے شہروز کو آتے دیکھ کر بات وہیں چھوڑ دی تو اس نے شکر کیا کہ مزید جھوٹ سے بچ گئی۔ تمہارا فون ہے، شہروز نے اس سے کہا تھا۔ میرا؟ وہ حیران ہوئی، مجھے کس نے فون کیا ہے؟ سنو گی تو پتہ چل جائے گا۔ ہاں مامی جی ہوں گی، وہ کہتی ہوئی بھاگ کر لابی میں آئی اور ریسیور اٹھاتے ہی بولی، جی مامی جی، میں ہمایوں بات کر رہا ہوں۔ ہمایوں نے بغیر ٹوکے کہا تو اس کا دل یک بار کی بڑی زور سے دھڑکا، اور جی کی آواز حلق میں ہی کہیں اٹک گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ انہوں نے پوچھا تو اب وہ کچھ سنبھل کر بولی، جی آپ کیسے ہیں؟ فرسٹ کلاس۔ اس روز تم سے بس سرسری بات ہوئی تھی، اس کے بعد میں ایک کام میں ایسا الجھا کہ فون کرنے کا سوچتا ہی رہ گیا۔ آج فراغت ملی ہے تو سوچا تم سے بات کر لوں۔ انہوں نے جواب کے ساتھ اتنے دن فون نہ کرنے کی توجہ پیش کرتے ہوئے کہا، جی۔ وہ یہی کہہ سکی، تم نے بہت اچھا کیا جو بابا کے ساتھ آ گئی، وہاں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ خیر یہ بتاؤ کیا کر رہی ہو؟ وہ بہت سرسری انداز میں بات کر رہے تھے۔ کچھ نہیں، اس نے نہ سمجھنے والے انداز میں جواب دیا۔ کیوں ایسے فارغ کیوں بیٹھی ہو؟ پڑھائی جاری رکھو، یا اگر کوئی پرابلم ہے تو بتاؤ، انہوں نے ٹوکتے ہوئے کہا۔ تو وہ کچھ جزبز سی ہو کر بولی، نہیں پرابلم تو کوئی نہیں ہے۔ پھر وقت ضائع مت کرو، فوراً یونیورسٹی جوائن کر لو، وہ کہہ کر سمجھانے لگا۔ دیکھو وقت اور حالات کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اکثر جو ہم سوچتے ہیں وہ نہیں ہوتا، اور جو بات ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتی وہ ہو جاتی ہے۔ ایسے میں سب سے زیادہ کام آنے والی چیز تعلیم ہے، جو انسان کو شعور بخشتی ہے، اور اس کی بدولت ہم غیر متوقع حالات کو بھی فیس کر لیتے ہیں۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ جی۔ وہ کچھ گمسم سی ہو گئی تھی۔ اور سنو، اگر کوئی ایسی بات ہو جو تم بابا اور بی بی سے نہ کہہ سکو تو بلا جھجک مجھ سے کہہ دینا، اوکے؟ جی۔ خدا حافظ۔ ادھر سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تب اس کے سینے میں دبی سانس بحال ہوئی تھی۔ ہما کی بات پکی ہو گئی تھی، گو کہ بی بی نے ان لوگوں سے یہی کہا تھا کہ ہما کے بی اے کرنے کے بعد ہی اس کی شادی کریں گے، اور ادھر سے بھی کوئی جلدی نہیں مچائی گئی تھی۔ پھر بھی اب بی بی یہی کہتی تھی کہ ہمایوں کے آتے ہی دونوں لڑکیوں کی شادی کر دیں گی۔ اس سلسلے میں انہوں نے ہمایوں سے فون پر بات تو کی ہی، مزید تفصیلی خط بھی لکھ کر اپنا پروگرام بتانے کے ساتھ ان کی واپسی کا ارادہ معلوم کیا۔ تو جواب میں انہوں نے لکھا تھا کہ وہاں انہیں بہت اچھی جاب مل گئی ہے، اور اس لیے 2 سال تک وہ چھٹی پر بھی نہیں آ سکتے، جس پر بی بی نے فوراً کوئی اعتراض نہیں اٹھایا تھا اور نہ کوئی تبصرہ کیا، جبکہ ہما خوش ہو گئی تھی کیونکہ اسے حقیقتاً پڑھنے کا بہت شوق بلکہ جنون تھا۔ بی اے، ایم اے، اور اس کے بعد بھی جانے کیا کچھ کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس وقت اس کے سامنے بہت خوش ہو کر کہہ رہی تھی، شکر ہے ہمایوں بھائی نہیں آ رہے، ورنہ بی بی تمہارے ساتھ ساتھ مجھے رخصت کرنے کا پروگرام بنائے بیٹھی تھی۔ اب میں ہمایوں بھائی کو لکھوں گی کہ 2 سال مزید بڑھا دیں۔ کیا کہا؟
خبردار جو ایسا کچھ لکھا تو. وہ بالکل بے اختیار چیخی تھی، جس پر ہما زور زور سے ہنسنے لگی تو وہ خجل سی ہو کر بولی، میرا مطلب ہے بیوی ناراض ہوگی. اور تم؟ ہما اسے گدگدانے لگی، تم اپنی بات کرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اپنا دفاع کرتے ہوئے بولی، پھر چیخی کیوں تھی؟ کیونکہ مجھے تمہاری طرح MA PhD کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے. اس نے بڑی خوبصورتی سے بات بنائی، لیکن ہما کہاں ماننے والی تھی. دلہن بننے کا شوق ہے، بکو مت، خواہ مخواہ ایک بات کے پیچھے پڑ گئی ہو. وہ برا ماننے لگی تو ہما مزید چھیڑنے کا ارادہ ملتوی کر کے آرام سے پوچھنے لگی، اچھا یہ بتاؤ، اس روز تمہاری ہمایوں بھائی سے کیا بات ہوئی تھی؟ کوئی خاص بات نہیں ہوئی، بس انہوں نے حال احوال پوچھا، پھر اس بات پر زور دیا کہ MA میں ایڈمیشن لے لوں. اس نے بتایا تو ہما نے فوراً ٹوکا، پھر تم دیر کیوں کر رہی ہو؟ کیا کروں، میرے سب سرٹیفکیٹس وغیرہ وہیں اسلام آباد میں ہے، اور ابھی ڈگری بھی لینی ہے، اس کے بعد ہی آگے کچھ ہو سکے گا نا. اس نے مجبوری بتائی تو ہما تائید کرتے ہوئے پوچھنے لگی، یہ تو ہے، پھر اب کیا پروگرام ہے؟ میں تو جانے کو تیار ہوں، لیکن ظاہر ہے بابا یا بی کے ساتھ ہی جاؤں گی، اور بابا نے کہا ہے وہ مجھے اگلے مہینے اسلام آباد لے جائیں گے، تو وہاں گھر کا بھی یہ کرنا ہے کہ سامان 2 کمروں میں لاک کر کے باقی کرائے پر اٹھا دیں گے، اور میں اپنی ضروری چیزیں بھی لے لوں گی. اگلے مہینے؟ ہما اس کی ساری بات سن کر سوچتے ہوئے بولی، اگلے مہینے میں فارغ نہیں ہوں گی، ورنہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی. ہاں میں بھی یہی چاہ رہی ہوں، اس نے کہا. تبھی شہروز سنتا ہوا آ گیا، کیا چاہ رہی ہو تم؟ یہی کہ بیوی کو تمہاری بھی منگنی ونگنی کر دینی چاہیے. اس نے ہما کا ہاتھ دبا کر کہا تو وہ خوش ہو کر بولا، ارے تم نے تو میرے دل کی بات کہہ دی. پھر اس کے سامنے بیٹھ کر باقاعدہ خوشامد کرنے لگا، سنو، تم بیوی سے کہو نا وہ خالہ جان سے بات کریں. خالہ جان سے بات کرنے سے کیا ہوگا جب لڑکی ہی راضی نہیں ہے؟ پہلے اسے راضی کرو پھر بات آگے بڑھے گی. وہ بھی یکدم سنجیدہ ہو گئی تھی، وہ منگنی کے بعد خود راضی ہو جائے گی. شہروز کی احمقانہ بات پر وہ سر پیٹ کر بولی، پاگل تو نہیں ہو گئے ہو تم؟ الٹی بات کر رہے ہو. جب وہ راضی ہی نہیں تو منگنی پر کہاں سے آمادہ ہوگی؟ کیوں ہما؟ اور کیا؟ ہما نے فوراً تائید کی تو وہ جھنجھلا کر بولا، کیسے راضی کروں اسے؟ وہ احمق لڑکی شہروز بھائی کہہ کر مجھے اپنی ساری داستانیں سناتی ہے، مزید ستم مشورے بھی لیتی ہے مجھ سے. شہروز بھائی وہ ناراض ہو گیا ہے، کیسے مناؤں؟ یا اللہ. اس نے ہما کو دیکھا اور پھر دونوں ہنستی چلی گئیں، جس پر وہ غصے میں آ گیا، میری جان پر بنی ہے اور تم ہنس رہی ہو، مجھے تم سے پوری ہمدردی ہے. اس نے بمشکل ہنسی روک کر کہا تو وہ ناراضی سے بولا، مجھے ہمدردی کی نہیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے. کیا کروں، اس سے بات کرنے کو تم نے منع کیا ہے، اگر کہو تو اس کی کزن کا گلا دبا کر سمندر میں پھینکاؤں. اس نے ہما کو کوہنی مارتے ہوئے بظاہر سنجیدگی سے کہا تو وہ پھر بگڑ کر بولا، بکو مت، کوئی اچھا طریقہ بتاؤ اسے منانے کا. اچھا طریقہ؟ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، اچھا طریقہ یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، اللہ سے دعا مانگو کہ اگر شمع تمہارے نصیب میں ہے تو وہ اس کے دل میں تمہاری محبت ڈال دے، اور اگر نہیں تو تمہارے دل سے اس کا خیال نکال دے. یہ سب سے اچھا طریقہ ہے، اس میں کسی کا نقصان نہیں ہوگا، آزما کر دیکھو. ہاں ہاں. اس نے ہمیشہ کی طرح پہلے آ بھری، پھر کہنے لگا، جو میں سربا سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. ماشاء اللہ. وہ اٹھ کھڑی ہوئی. کہاں جا رہی ہو؟ شہروز نے فوراً ٹوکا تو وہ دانت پیس کر بولی، خودکشی کرنے. کیوں؟ تاکہ اقبال سے معافی مانگ سکوں، ورنہ روز محشر تمہارا گربان ان کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ کہیں گے، کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. شہروز نے فوراً اس کی بات اچک کر کہا تو وہ جہاں سے کھڑی ہوئی تھی وہیں ڈھہ گئی. تم نہیں سدھر سکتے. جب یہ طے ہے تو پھر ایسی فضول کوششیں کیوں کرتی ہو؟ اگر کسی بگڑے کو سدھارنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنے ہمایوں کو سدھارو. وہ خاصے تپے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا کہ ہما نے احتجاج کیا، کیوں نہیں، ہمایوں بھائی اتنے اچھے ہیں، میں برا ہوں؟ یہ میں نے کب کہا؟ تم بھی اچھے ہو، وہ بھی اچھے ہیں. ہما نے جزبز ہو کر کہا تو وہ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا.
پھر جاتے جاتے رک کر اس سے پوچھنے لگا، تم کیا کہتی ہو؟ مجھ سے بات مت کرو۔ چلو چھٹی ہوئی۔ وہ کندھے اچکاتا کمرے سے نکل گیا تو وہ اپنے آپ بڑبڑانے لگی۔ یوں ہی کتنے دن گزر گئے۔ وہ اب اس انتظار میں تھی کہ بابا اسے اسلام آباد لے کر جائیں، کیونکہ جب سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ سامان لاک کر کے بقیہ گھر کرائے پہ اٹھا دیں گے، تب سے اسے امی ابو کی ایک چیز یاد آنے لگی تھی، کیونکہ جن حالات میں وہ آئی تھی اس وقت اسے اتنا ہوش نہیں تھا کہ وہ خاص چیزیں ہی سنبھال کر الماریوں میں بند کراتی۔ وہ تو تیسرے دن ہی بابا نے اچانک اس سے چلنے کو کہا تو وہ بس ایک سوٹ کیس میں اپنے کپڑے بھر کر لے آئی تھی، اور اب سب کچھ یاد آ رہا تھا، حتیٰ کہ وہ پودے جو امی اور ابو نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے۔ اس کے آنے کے بعد پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اللہ، وہ میرا چھوٹا سا باغیچہ کہیں اجڑ نہ گیا ہو، اور وہ میری مانو بلی، وہ پتہ نہیں کہاں ہوگی۔ وہ اب اتنی بے قرار ہو گئی تھی کہ اس کا کسی بات کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، اور بیوی نے اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے بابا کو مجبور کیا تو وہ سارے کام شہروز پر چھوڑ کر اسے اسلام آباد لے جانے کو تیار ہو گئے، اور گو کے تمام راستہ وہ اسے سمجھاتے آئے تھے، یہاں تک کہا کہ مجھ بوڑھے کو پریشان نہیں کرنا، اور وہ کیا کرتی؟ اسے خود پر اختیار ہی نہیں رہا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی یوں پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ بابا اسے چپ کراتے کراتے آخر ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے تھے، کیونکہ دکھ تو انہیں بھی تھا۔ ظاہر ہے ابو ان کے ایک ہی بھائی، اور وہ بھی کافی چھوٹے تھے، پھر بھی وہ خود کو بہت سنبھال کر اسے سہارا دے رہے تھے، لیکن اس کے آنسو تھم کے نہیں دے رہے تھے۔ آخر انہوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، لیکن خود بھی بہت آزردہ اور نڈھال بیٹھے تھے۔ کتنی دیر بعد جب اس کے آنسو خشک ہو گئے تب بابا کو دیکھتے ہی اسے بہت زور کا دھچکا لگا تھا۔ بے شک وہ اس کے باپ نہیں تھے، لیکن باپ جیسے تھے، شفیق، مہربان اور بے حد محبت کرنے والے۔ بابا، وہ تڑپ کر ان کے پاس آ بیٹھی اور ان کا ہاتھ آنکھوں سے لگا کر بولی، "I'm sorry، میں نے آپ کو بہت پریشان کیا، مجھے تمہارے رونے سے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تو وہ سسک کر بولی، اب نہیں روں گی، کبھی نہیں، غلطی میری ہے، مجھے تمہیں یہاں لانا نہیں چاہیے تھا۔ جاؤ منہ ہاتھ دھو کر چائے وائے بناؤ، پھر میں کسی اسٹیٹ ایجنسی سے رابطہ کرتا ہوں۔ انہوں نے اس کا سر تھپکتے ہوئے کہا تو وہ اٹھ کر بولی، دودھ تو ہوگا نہیں، میں قہوہ پی لوں گا، یا کہو تو دودھ لے آؤں۔ نہیں، آپ کہاں جائیں گے؟ میں پڑوس میں آنٹی سے کہتی ہوں، وہ منگوا دیں گی۔ وہ کہتے ہوئے پہلے اپنے کمرے میں آئی تو اس کی آنکھیں پھر دھندلانے لگی تھی، لیکن اس نے فوراً واش روم میں جا کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس کے بعد کچن میں آ کر چائے کا پانی رکھتے ہوئے اسے خشک دودھ کا ڈبہ نظر آ گیا تو اس نے شکر کیا کہ اس وقت پڑوس میں جانے سے بچ گئی، کیونکہ جب وہ یہاں تھی تب بھی کم ہی کہیں جاتی تھی۔ اس لیے نہیں کہ وہ آدم بیزار تھی، بلکہ اس کے ساتھ کی کوئی لڑکی نہیں تھی، اور آنٹیوں سے وہ بس کہیں آتے جاتے سامنا ہونے پر سلام دعا کر لیتی تھی۔ بہرحال اس وقت وہ چائے بنا کر بابا کے پاس آ بیٹھی اور ان سے پوچھنے لگی کہ سامان وغیرہ کیسے اور کن کمروں میں بند کرنا ہوگا، کون سا حصہ کرائے پر دیا جائے گا، مزید اس میں کتنے دن لگیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تم صرف اپنی ضرورت کا سامان پیک کرو جو تمہیں ساتھ لے جانا ہے، باقی کسی بات کی فکر مت کرو۔ بابا نے اس کی سب باتوں کے جواب میں کہا تو وہ کچھ دیر رک کر بولی، مجھے سب سے پہلے اپنی ڈگری لینی ہے۔ ہاں، بس تم اپنی کوئی چیز مت بھولنا، کیونکہ میں بار بار نہیں آ سکوں گا۔ بابا نے پھر تاکید کی تو وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ بابا کے ساتھ پورے 15 دن اسلام آباد میں رہی تھی، گو کہ اس کے سامان کی پیکنگ تو 2 دن میں ہی ہو گئی تھی، باقی وقت ڈگری لینے اور گھر کرائے پر اٹھانے میں لگ گیا تھا۔ بہرحال بابا کوئی کام ادھورا چھوڑ کر نہیں آئے تھے جس کے لیے دوبارہ جانا پڑتا، لیکن یہ بھی نہیں تھا کہ اب اس کا وہاں سے ناتا بالکل ٹوٹ گیا تھا۔ ظاہر ہے اس کا گھر تھا اور وہ اپنے شوق سے جب چاہے جا سکتی تھی، لیکن اس کے لیے بھی اسے انتظار کرنا تھا کہ جب ہمایوں اس کے ساتھ ہوں گے، اور وہ یہی سوچ کر آئی تھی۔ اتنے دن لگا دیے۔ ہما نے اسے دیکھتے ہی شکوہ کیا، بابا سے پوچھو، میں تو تیسرے ہی دن آنے کو تیار تھی، لیکن گھر کی وجہ سے رکنا پڑا۔ بابا چاہتے تھے انہیں دوبارہ نہ جانا پڑے، اس لیے سارے کام نمٹا کر آئے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے ہما کے ساتھ بی بی کے کمرے میں آ گئی
اور سلام کر کے ان کے گلے لگ گئی۔ کیسی ہو؟ وہاں جا کر کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ بی بی نے پوچھا تو وہ افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، پریشانی تو نہیں بی بی، البتہ دکھ بہت ہوا۔ امی ابو یاد آئے ہوں گے؟ جی یاد تو یہاں بھی آتے ہیں، لیکن وہاں ہر شے میں ان کا عکس جھلکتا ہے۔ اور سچ بتاؤں بی بی، وہیں جا کر احساس ہوا کہ وہ نہیں ہیں۔ یہاں تو آپ اور بابا محسوس بھی نہیں ہونے دیتے۔ اس نے ایمانداری سے ان کی محبتوں کا اعتراف کیا تو بی بی اس کی پیشانی چوم کر بولی، شاید اسی لیے اللہ نے تمہارے دل میں ہماری محبت ڈال دی تھی کہ تمہارے ماں باپ کی زندگی کم لکھی تھی۔ شہروز کہاں ہے؟ اس نے ماحول کو آزردگی سے بچانے کی خاطر بات بدل دی تو بی بی جواب دینے کے بجائے کہنے لگی، جاؤ منہ ہاتھ دھو کر چینج کر لو۔ ہما تم چائے بناؤ۔ جی۔ ہما نے اسے چلنے کا اشارہ کیا تو وہ اٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، ماموں جی کا فون تو نہیں آیا تھا؟ ہاں آیا تھا، تم جاتے ہوئے انہیں فون کر کے نہیں گئی تھی۔ بی بی نے جواب کے ساتھ ٹوکا تو وہ اپنی لاپرواہی پر نادم سی ہو کر بولی، بھول گئی تھی، ابھی کر لوں گی۔ اس کے ساتھ ہی ان کے کمرے سے نکل آئی اور پہلے منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدلے، پھر ماموں جی کو فون کرنے کا خیال تھا، لیکن اسی وقت ہما چائے لے کر آ گئی تو وہ اس کے ساتھ باتوں میں لگ کر پھر فون کرنا بھول گئی۔ البتہ شہروز کے بارے میں بار بار پوچھ رہی تھی اور ہر بار ہما اس کا دھیان ادھر ادھر کر دیتی تو آخر وہ ٹھٹک گئی۔ کیا بات ہے، تم شہروز کا کیوں نہیں بتا رہی؟ کیا بتاؤں، پاگل ہو رہا ہے وہ، ہما نے گہری سانس کھینچ کر افسوس سے کہا، لیکن وہ سمجھی نہیں۔ کیا مطلب؟ وہ شمع کی شادی ہو رہی ہے، ہما نے بتایا تو وہ اچھل پڑی۔ کیا؟ ہاں، میں نے بی بی کو بتا دیا تھا کہ شہروز شمع کو پسند کرتا ہے۔ بس اسی دن بی بی پروپوزل لے کر خالہ جان کے پاس پہنچ گئی، لیکن انہوں نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ آنن فانن شمع کی شادی بھی طے کر دی۔ ہما نے بتا کر برا سا منہ بنایا تو اسے بھی افسوس ہوا۔ یہ تم نے اچھی خبر نہیں سنائی، شہروز ہے کہاں؟ پتہ نہیں کہاں مارا مارا پھرتا ہے، میں تو اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہوں، آنکھوں میں ایسی وحشت، دیکھو گی تو تم بھی ڈر جاؤ گی۔ لیکن خالہ جان نے انکار کیوں کیا؟ میرا مطلب ہے کیا کمی ہے شہروز میں؟ اس نے الجھ کر کہا۔ بات کمی زیادتی کی نہیں، شمع کی پسند کی تھی اور ظاہر ہے وہ اپنے چچا زاد کو پسند کرتی تھی، اس لیے میں اسے الزام نہیں دے سکتی۔ غلطی شہروز کی ہے، جانتے بوجھتے کیوں اس کے لیے اتنا سیریس ہو گیا؟ بہرحال مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے۔ شہروز آئے گا کب؟ اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ آتا ہوگا، لیکن دیکھو ابھی اس سے زیادہ بات نہیں کرنا، خواہ مخواہ بگڑ جائے گا۔ ہما نے کہا تو وہ قصداً انسنی کر کے بات بدل گئی۔ اچھا سنو، میں اپنی ڈگری لے کر آئی ہوں، لیکن اب میرا خیال ہے ایڈمیشن تو نہیں ہوگا۔ نہیں، ابھی تم آرام کرو، یوں بھی تمہیں پڑھنے کا شوق نہیں ہے۔ ہما کہہ کر ہنسی تو وہ اسے گھور کر رہ گئی، پھر اپنا سوٹ کیس کھول کر کپڑے الماری میں سیٹ کرنے لگی۔ میں ذرا کچن دیکھ لوں۔ ہما چلی گئی۔ اس نے سلیقے سے الماری سیٹ کی اور دوسری اشیاء یعنی میک اپ کا سامان، شیمپو اور آرٹیفیشل جیولری وغیرہ ہما کی چیزوں کے ساتھ ہی رکھ دی، کیونکہ دونوں کا مشترکہ کمرہ تھا۔ پھر زیورات کے ڈبے جو اس کی امی کے تھے وہ لے کر بیوی کے کمرے میں آ گئی اور ان کے سامنے رکھ کر بولی، بی بی یہ تو آپ اپنے پاس رکھ لیں، مجھ سے نہیں سنبھالے جائیں گے۔ تمہاری الماری میں لاکر نہیں ہے؟ بیوی نے ایک نظر ڈبوں پر ڈال کر پوچھا تو بابا کہنے لگے، رکھ لو، لڑکیوں کے کمرے میں قیمتی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو بینک میں رکھوا دیں، بیوی نے کہا تو وہ ان دونوں کی بحث سننے کے لیے رکی نہیں، اور ہما کے پاس کچن میں جاتے ہوئے ایک دم شہروز کا خیال آیا تو پہلے اس کے کمرے میں جھانکا اور اسے دیکھ کر اندر چلی آئی۔ السلام علیکم۔ تم کب آئیں؟ شہروز چونک کر اس کی طرف پلٹا۔ شام میں۔ تم کہاں تھے؟ اس نے جواب کے ساتھ پوچھا تو وہ نظریں چرا کر بولا، آفس۔ ابھی تک آفس میں تھے؟ ہاں، کیوں؟ 9 بج رہے ہیں۔ خیر، یہ بتاؤ کیسے ہو؟ وہ انجان بن کر ہلکے پھلکے انداز میں بول رہی تھی۔ تیری بندہ پروری ہے، میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلا ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ۔ وہ حسب عادت شعر میں جواب دے کر اس کی طرف سے رخ موڑ گیا تو وہ قدرے رک کر اسے مخاطب کیے بغیر کہنے لگی، تم کچھ بدلے بدلے لگ رہے ہو اور کچھ ناراض بھی، کیا مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں۔ وہ اسی طرح رخ موڑے مختصراً بولا تھا۔ پھر وہ اس کے قریب چلی آئی۔ کس سے ناراض ہو؟ اپنے آپ سے، اور اب پلیز کیوں کا سوال مت اٹھانا۔
اس کی عاجزی پر وہ تڑپ گئی اور بے اختیار اس کا بازو تھام کر بولی، سنو، میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں لیکن اپنے پیاروں کو دکھی نہیں دیکھ سکتی. تم بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ کچھ نہیں، تم کچھ نہیں کر سکتی. وہ آہستگی سے اپنے بازو سے اس کے ہاتھ ہٹا کر بیڈ پر جا بیٹھا. کیوں نہیں کر سکتی؟ میں شمع کی منتیں کر سکتی ہوں. اس کے پاؤں. بس. شہروز نے فوراً ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوک دیا. اپنے مقام سے گرنے کا کبھی مت سوچنا. شمع کی منتیں کرنے سے میں چھوٹی نہیں ہو جاؤں گی. اس نے کہا تو وہ غصے سے بولا، کون شمع؟ میں کسی شمع کو نہیں جانتا. تم جاؤ اپنا کام کرو. تم بھی چلو، کھانا کھاتے ہیں. وہ پھر قریب جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگی تو وہ عاجزی سے بولا، تنگ نہیں کرو صوبیا، پلیز تم جاؤ. مجھے جب بھوک لگے گی کھا لوں گا. پکی بات؟ ہاں، میں ڈسٹرب ضرور ہوں لیکن میرا خودکشی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. شاباش، تم پکے مسلمان ہو، کیونکہ برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. وہ اس کی بات دہرا کر فوراً اس کے کمرے سے نکل آئی تھی. پھر کتنے دن گزر گئے. اس دوران مامی جی کے کتنے فون آ چکے تھے کہ وہ کچھ دن ان کے پاس رہے، اور وہ جانا تو چاہتی تھی لیکن صرف شہروز کی وجہ سے رکی ہوئی تھی، کیونکہ وہی تھی جس سے وہ دل کی ہر بات کہہ جاتا تھا، اور گو کہ اسے شمع کے ذکر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ اب تو وہ اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتا تھا، لیکن صرف اس لیے کہ شہروز کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا تھا. وہ گھنٹوں اس کے پاس بیٹھی رہتی اور آخر میں اسے سمجھاتی بھی ضرور تھی. اس وقت وہ اس سے بات پر کڑ رہا تھا کہ بیوی اس کا پروپوزل لے کر کیوں گئی. میں نے اسے اپنے جذبوں کی ہوا بھی نہیں لگنے دی اور بیوی مجھے بتائے بغیر چلی گئی. پتہ ہے وہ کتنی ناراض ہوئی تھی. کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے قدرے رک کر پوچھا تو وہ ناراضی سے بولا، یہی کہ جب میں جانتا تھا کہ وہ اپنے کزن کو پسند کرتی ہے تو پھر میں نے پروپوزل کیوں بھیجا. بڑی مشکل سے میں اسے یقین دلا پایا ہوں کہ مجھے بالکل خبر نہیں تھی. اگر بیوی مجھ سے ذکر کرتی تو میں ظاہر ہے منع کر دیتا. بہرحال بیوی کو نہیں جانا چاہیے تھا. میں واقعی بہت ہرٹ ہوا ہوں. کوئی ہرٹ ہونے والی بات نہیں ہے، تم خواہ مخواہ محسوس کر رہے ہو. اب ایسا کرو، تم اس کی شادی کو سب سے زیادہ انجوائے کرنا تاکہ کسی شک و شبے کی گنجائش نہ رہے اور وہ سمجھ لے کہ تمہارے دل میں کبھی اس کا خیال ہی نہیں تھا، جب بھی تم اس کی شادی سے خوش ہو. اس نے ٹوکنے کے بعد کہا تو وہ پرسوچ انداز میں سر ہلا کر بولا، کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو. یہی طریقہ ہے اگر تم چاہتے ہو کہ اسے کبھی خبر نہ ہو. اس نے مزید اکسایا. کوشش کروں گا. ہاں، اور دیکھو یہ روگ اور جوگ وغیرہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم ماشاءاللہ اتنے ہینسم ہو، تمہارے لیے کمی تھوڑی ہے. دیکھنا میں کتنی اچھی لڑکی ڈھونڈوں گی. کہو تو شمع سے پہلے تمہاری شادی کرا دو. بس زیادہ جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنا کام کرو. وہ ٹوک کر اٹھ کھڑا ہوا تو وہ سستی سے اٹھتی ہوئی پوچھنے لگی، سنو صبح تم کب اٹھو گے؟ کیوں؟ مجھے ماموں جی کے ہاں جانا ہے. اس نے کہا تو وہ فوراً بولا، کل چھٹی کا دن ہے، میں دیر سے اٹھوں گا. پہلے مجھے چھوڑ آنا، پھر چاہے سارا دن سوتے رہنا. نہیں، تمہیں اگر ضرور جانا ہے تو بابا کے ساتھ چلی جانا. وہ کہہ کر واش روم میں بند ہو گیا تو وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی اور ہما کو سوتے دیکھ کر بہت احتیاط سے الماری کھول کر صبح کے لیے کپڑوں کا انتخاب کیا. پھر اسی احتیاط سے لائٹ آف کر کے لیٹ گئی. صبح اس نے معمول کے مطابق ہما کے ساتھ مل کر ناشتہ بنایا. پھر شہروز کو اٹھانے اس کے کمرے میں جا کر پہلے کھڑکیوں سے پردہ ہٹایا، پھر اس کا کندھا ہلا کر اٹھنے کو کہا، لیکن اس پر کچھ اثر نہیں ہوا تو اس کے نیچے سے تکیا کھینچ کر اسے مارتے ہوئے بولی، اٹھو نا، مجھے ماموں کے ہاں جانا ہے. بابا سے کہو. وہ منہ میں بڑبڑا کر کروٹ بدل گیا. نہیں، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی. فوراً اٹھ جاؤ، میں تیار ہو کر آ رہی ہوں. وہ اسے جھنجھوڑ کر کمرے سے نکلی تو ہما اسے ہی ڈھونڈتی پھر رہی تھی. دیکھتے ہی چیخی، کہاں چلی جاتی ہو؟ ادھر بابا اور بیوی ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں. شہروز کو اٹھا رہی تھی. وہ آج جلدی کہاں اٹھے گا، چلو پہلے ناشتہ کر لیں. ہما نے کہا تو وہ اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گئی اور سلام کر کے بیٹھی تو بیوی پوچھنے لگی، تم کب جاؤ گی؟ میں ابھی جانا چاہتی ہوں تاکہ شام میں واپس آ سکوں. لیکن شہروز اٹھ ہی نہیں رہا. اس نے کہہ کر شہروز کے نہ اٹھنے پر منہ پھلایا تو بیوی اس کا گال تھپک کر بولی، تم ناشتہ کر کے تیار ہو جاؤ، میں اسے اٹھا دوں گی. جی. وہ اپنی پلیٹ پر جھک گئی
بہت عجلت میں ناشتہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی. پھر اس نے تیار ہونے میں بھی زیادہ دیر نہیں لگائی، صرف اس لیے کہ وہ رات میں ماموں جی کے ہاں نہیں رکنا چاہتی تھی، جب اس وقت جلدی کر رہی تھی تاکہ مامی جی کو شکایت نہ ہو کہ وہ بہت تھوڑے سے وقت کے لیے آئی ہے. اس کے حساب سے صبح سے شام تک بہت تھا، اور راستے میں وہ شہروز کو بھی یہی سمجھا رہی تھی، لیکن وہ جلدی اٹھائے جانے پر سخت ناراض تھا. ہفتے میں ایک دن ملتا ہے لیکن تمہیں بالکل بھی احساس نہیں ہے. لے کر اتنی صبح اٹھا دیا. 9 بج رہے ہیں. وہ اس کے اتنی صبح کہنے پر چیخ پڑی، لیکن وہ اپنی کہے گیا. کسی اور دن نہیں جا سکتی تھی، ضرور ہی آج میری نیند خراب کرنی تھی. مزے میں سو رہا تھا، اٹھا دیا صبح ہی صبح. صبح ہی صبح. اس نے سر جھٹکا، پھر ناراضی سے گویا ہوئی. کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے. ہم سے کب پیار ہے. ہاں، نیند تمہیں پیاری ہے. ماشاء اللہ، کیا کہنے. واہ 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 واہ. وہ جھنجھلا کر داد دے رہا تھا. تمہاری صحبت کا اثر ہے، وہ کہہ کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی. اس کا خیال تھا کہ عدیل بھائی کی بیوی رضوانہ بھابی ابھی نہیں آئی ہوں گی، جب ہی مامی جی اکیلے پن کی وجہ سے اس سے آنے پر اتنا اصرار کر رہی ہیں. لیکن ایسا نہیں تھا. رضوانہ بھابی آ چکی تھی، البتہ بہت اکھڑی اکھڑی سی تھیں. اس سے بھی ایسے ہی انداز میں ملی، اور جس طرح اسے دیکھ کر ان کی پیشانی پر ناگواری کی لکیر ابھری تھی، اس سے وہ مزید بددل ہو گئی. اگر ماموں جی اور مامی جی کا خیال نہ ہوتا تو اسی وقت واپسی کا سوچتی، لیکن ان کی محبت سے مجبور تھی. پھر بھی اسے سارا دن رہنا بہت مشکل لگ رہا تھا، کیونکہ اس نے کبھی ایسا ماحول نہیں دیکھا تھا جس میں گھٹن اور کشیدگی ہو. اپنے گھر میں وہ اکلوتی تھی، اور اس نے کبھی اپنے ماں باپ کو ایک دوسرے سے الجھتے نہیں دیکھا تھا. تایا جی کے گھر میں بھی سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، جب بھی اسے کبھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ کہیں اور سے آئی ہے. بہرحال اس وقت رضوانہ بھابی کی وجہ سے وہ ماموں جی کے پاس آ بیٹھی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دوبارہ ان سے سامنا ہو. اس لیے مامی جی کا ہاتھ بٹانے کا خیال آیا تو اس نے جھٹک دیا، اور ماموں جی کے ساتھ امی کی باتیں کرنے لگی. ان کے بچپن کے قصے وہ بہت شوق سے سن رہی تھی کہ برآمدے سے رضوانہ بھابی کے تیز تیز بولنے کی آواز پر اس کا دھیان ادھر منتقل ہو گیا. وہ پتہ نہیں کس سے کہہ رہی تھی. سب جانتی ہوں، تمہارا پہلے ہی سے اس کے ساتھ چکر تھا، جب ہی تو میرے پیچھے بلا لیا تھا اس کے، اور ابھی بھی. لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت. ماموں جی نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا تو وہ سادگی سے پوچھنے لگی، کیا ہوا ماموں جی؟ کچھ نہیں بیٹا، اسے عادت ہے چیخنے چلانے کی، تم خیال نہیں کرنا. ماموں جی نظریں چرا کر بولے، پھر واپسی اپنی جگہ بیٹھ کر پوچھنے لگے، میں کیا کہہ رہا تھا؟ کس سے لڑ رہی ہیں بھابی؟ اس کا دھیان ادھر ہی تھا. کسی اور کی آواز آ رہی ہے، پاگل ہے، دیواروں سے لڑتی ہے. ماموں جی نے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی. میں دیکھوں؟ نہیں. ماموں جی نے روکا، لیکن وہ انسنی کرتے ہوئے دروازہ کھول کر برآمدے میں نکلی تو پہلی نظر عدیل پر پڑی، جو اشارے سے بیوی کو خاموش کرانے کی کوشش کر رہے تھے. اسے دیکھا تو سٹپٹا کر دوسری طرف گھوم گئے، اور شاید ان کے سٹپٹانے سے سمجھ کر ہی رضوانہ بھابی نے پلٹ کر اسے دیکھا، اور پھر اسی سے شروع ہو گئیں. آ گئی تماشا دیکھنے؟ پہلے آگ لگاتی ہو، پھر تماشا دیکھتی ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ چچا زادوں سے دل نہیں بھرتا تمہارا جو یہاں بھی ڈورے ڈالنے آ جاتی ہو؟ میرے خدا، وہ واقعی چکرا گئی تھی، جبکہ عدیل بھائی بہت زور سے دھاڑے تھے. رضوانہ، بس خاموش ہو جاؤ ورنہ زبان کھینچ لوں گا. دیکھا، سچ بات کیسی کڑوی لگتی ہے. میں کیوں خاموش رہوں؟ میں تو چیخ چیخ کر سب کو بتاؤں گی. وہ مزید گلا پھاڑ رہی تھی کہ عدیل انہیں کلائی سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے کمرے میں لے کر، جبکہ اس نے بمشکل 2 قدم پیچھے ہٹ کر دیوار کا سہارا لیا تھا. تم یہاں کیوں آ گئی؟ اندر چلو. مامی جی نے آ کر اسے واپس کمرے میں دھکیل کر دروازہ بند کر دیا. پھر اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کہنے لگیں، اس کا دماغ خراب ہے، شکی عورت، کسی کا آنا برداشت نہیں کرتی. لیکن تم پرواہ مت کرو، یہ اس کے باپ کا گھر نہیں ہے، تمہارے ماموں کا گھر ہے، جب چاہے آؤ جاؤ. وہ کیا کہتی؟ گمسم سی انہیں دیکھی جا رہی تھی. بچی پریشان ہو گئی ہے، ماموں جی نے اسے دیکھ کر کہا. تو مامی جی اس کا ہاتھ ہلا کر بولیں، ارے یہ تو روز کا معمول ہے، کچھ دن یہاں رہ کر دیکھو، عادی ہو جاؤ گی. نہیں، میں گھر جاؤں گی. وہ رہنے کا سن کر گھبرا کر کھڑی ہو گئی. ہاں ہاں چلی جانا، ابھی بیٹھو آرام سے.
کھانا پک گیا ہے، میں یہیں دسترخوان بچھا دیتی ہوں۔ مامی جی کہتے ہوئے اٹھ کر چلی گئیں تو وہ سہمی ہوئی سی ماموں جی کو دیکھ کر پوچھنے لگی، آپ مجھے چھوڑ آئیں گے؟ ہاں لیکن ابھی نہیں، شام میں۔ ماموں جی نے کہا تو وہ روٹھے لہجے میں بولی، شام میں تو شہروز آ جائے گا، پھر کیا پریشانی ہے، بیٹھو آرام سے۔ ماموں جی نے کہا تبھی عدیل بھائی آ گئے، ایک بازو میں بیٹی کو سنبھالے اور دوسرا ہاتھ بیٹے کے کندھے پر رکھے ہوئے اس سے نظریں چرا کر بولے، دونوں کو چھوڑ گئی ہے۔ میری وجہ سے؟ وہ بے اختیار بولی تھی۔ نہیں، اسے بہانہ چاہیے ہوتا ہے، تم نہ آتی تو وہ اماں سے لڑ کر چلی جاتی۔ عدیل نے کہہ کر بیٹی اسے تھما دی اور بیٹے کو ماموں جی کے پاس بھیج کر خود کمرے سے نکل گئے تو وہ حیران ہو کر بولی، بچوں کو کیسے چھوڑ جاتی ہیں؟ کہتی ہے بچے میں میکے سے نہیں لائی تھی۔ ماموں جی کی ذرا سی ہنسی میں استہزاء کے ساتھ تعصف اور دکھ تھا۔ پھر بچے سے بولے، جاؤ بیٹا دادی سے کہو کھانا جلدی لائے۔ میں جاتی ہوں۔ وہ کمرے کا دروازہ پورا کھول کر باہر نکلی تھی۔ پھر کھانے کے بعد بچی کو سلاتے سلاتے وہ خود بھی اس کے ساتھ سو گئی تو شام میں شہروز کے آنے پر ہی مامی جی نے اسے اٹھایا تھا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ ابھی نہ جائے، لیکن وہ اب کہاں رک سکتی تھی۔ بہت عجلت میں منہ ہاتھ دھو کر ہاتھوں سے بال سنوار لیے اور مامی جی سے پھر جلدی آنے کا کہہ کر باہر نکل آئی تھی۔ سنو، مجھے یہ شوفروں والی ڈیوٹی سخت گراں گزرتی ہے، شہروز نے اس کے بیٹھتے ہی گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے کہا تو وہ کچھ بے دہانی سے بولی، ہمایوں آ جائیں پھر تمہیں چھٹی مل جائے گی۔ ارے واہ، آج تو تم نے خود اعتراف کر لیا کہ ہمایوں بھائی کے آتے ہی تم انہیں پیاری ہو جاؤ گی۔ شہروز کے ہنسنے پر وہ بوکھلا گئی۔ میں نے کب کہا؟ ابھی؟ وہ ایک نظر اسے دیکھ کر کہنے لگا، خیر یہ کوئی بری بات نہیں ہے جس سے تم مکرنے کا سوچو، بلکہ اچھی بات ہے۔ اور ہاں، صبح تمہارے آنے کی کچھ ہی دیر بعد ہمایوں بھائی کا فون آیا تھا، ہما بتا رہی تھی بی بی نے انہیں فوراً آنے کو کہا ہے۔ پھر میں کیا کروں؟ اس نے بظاہر لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جبکہ اندر دھڑکنوں میں خوشگوار ہلچل مچ گئی تھی۔ پوچھو کہ نہیں ہمایوں بھائی نے کیا جواب دیا؟ اس نے احتیاط سے موڑ کاٹنے کے بعد اسے دیکھا تو وہ ہنوز لاپرواہی سے بولی، نہیں، ہما سے بھی مت پوچھنا۔ وہ قدرے چڑھ کر بولا تو وہ ہنسنے لگی۔ پھر جیسے ہی اس نے گاڑی روکی فوراً اتر کر اندر آ گئی اور پہلے بابا بی بی کو سلام کیا، اس کے بعد اپنے کمرے میں آئی تو ہما کو تکیے میں منہ چھپائے لیٹے دیکھ کر کچھ ٹھٹک گئی کیونکہ یہ سونے بلکہ لیٹنے کا وقت بھی نہیں تھا۔ ہما، اس نے آہستہ سے پکارا اور جواب نہ آنے پر تکیاں کھینچا تو ہما جھنجھلا کر بولی، کیا مصیبت ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے بیٹھتے ہی تشویش سے پوچھا تو وہ منہ پھرا کر بولی، اللہ کرے میں مر جاؤں۔ ہائے اللہ نہ کرے، 2 وقت مل رہے ہیں، کوئی اچھی بات منہ سے نکالو۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر ٹوکا تو ہما جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ پاگل مت بنو، یہ بتاؤ ہوا کیا ہے؟ اس نے اب ڈانٹ کر پوچھا تو وہ ناراضی سے بولی، میں پڑھنا چاہتی ہوں، MA PhD، اس کے بعد بھی۔ تو کس نے روکا ہے، ضرور پڑھو۔ اس نے کہا تو ہما جل کر بولی، ضرور پڑھو، تم نے کہا اور میں نے پڑھ لیا۔ سنو، فضول جڑنے کڑنے کے بجائے اصل بات بتاؤ تاکہ میں تم کچھ نہیں کر سکتی۔ ہما اس کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑی، بی بی کو تم جانتی ہو، جو سوچ لیتی ہیں وہی کرتی ہیں۔ کیا کیا ہے بی بی نے؟ میری شادی طے کر دی ہے۔ وہ ہما کی ناراضی یکسر نظر انداز کر کے اچھل پڑی۔ واقعی؟ پھر اس کے گھورنے پر خائف سی ہو کر کہنے لگی، لیکن وہ کیا نام ہے تمہارے منگیتر کا؟ ہاں، دامق، میرا مطلب ہے ان لوگوں کو تو کوئی جلدی نہیں تھی۔ منگنی کرتے وقت سب یہی کہتے ہیں۔ اور اب کیا کہہ رہے ہیں؟ دامق باہر جا رہے ہیں اور ان کی امی چاہتی ہیں کہ وہ شادی کر کے بیوی کو بھی ساتھ لے جائیں۔ ہما نے بتایا تو اب وہ اس کی ناراضی کی پرواہ کیے بغیر خوش ہو کر بولی، یہ تو اچھی بات ہے، بلکہ بہت اچھی بات ہے۔ میں باقی تفصیل بی بی سے پوچھتی ہوں، تم تو ایسے ہی رو رو کر بتاؤ گی، پاگل نہ ہو تو۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو ہما پکار کر بولی، سنو، تمہیں یاد نہیں ہے بی بی نے کہا تھا وہ ہم دونوں کی شادی ایک ساتھ کریں گی؟ کیا مطلب؟ جاؤ پوچھو بی بی سے کہ انہوں نے ہمایوں بھائی کو فوراً آنے کو کیوں کہا ہے۔ ہما نے کہا تو وہ واپس اس کے پاس آ بیٹھی اور مسکرا کر بولی تھی، تو یہ بات ہے۔ اس کا شمع کی شادی میں جانے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، لیکن بی بی نے خاص طور سے اس کے لیے ہر فنکشن کے سوٹ بنوائے جو خاصی چمک دمک والے تھے
جنہیں دیکھ کر وہ بہت جزبز ہوئی، لیکن بی بی کی تاکید کے مطابق اسے اہتمام سے تیار ہونا پڑا تھا، اور جب بی بی نے اپنے میکے والوں میں اس کا تعارف میری بہو کہہ کر کروایا، تب اس کی سمجھ میں آیا کہ وہ اس کی تیاری پر اتنا زور کیوں دے رہی تھی۔ بہرحال اس شادی کو اس نے جتنا ہما کے ساتھ مل کر انجوائے کیا، اسی قدر شہروز کی اتری شکل دیکھ کر پریشان بھی ہوتی رہی تھی۔ ولیمے کی تقریب کے بعد وہ سب گھر واپس آئے۔ وہ ہما کے اشارے پر شہروز کے پیچھے اس کے کمرے میں چلی آئی تو وہ ناگواری سے پوچھنے لگا، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، میں یوں ہی ذرا تمہارے پاس بیٹھنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی ناگواری سے اندر ہی اندر خائف ضرور ہوئی تھی، لیکن ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کوئی ضرورت نہیں، جاؤ اپنے کمرے میں، شہروز نے نروٹھے پن سے کہا تو وہ قصداً تیز ہو کر بولی، نہیں جاؤں گی تو کیا کرو گے؟ دھکے دے کر نکالو گے؟ نہیں، خود چلا جاؤں گا۔ وہ کہہ کر جانے لگا تو وہ فوراً راستہ روک کر کھڑی ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، جس کے حصول کی تم نے کوشش ہی نہیں کی، اس کی چھن جانے کا غم کیسا؟ میں تمہیں رونے نہیں دوں گی، اگر تم رو گے تو میں تم سے زیادہ روں گی۔ نہیں، میں نہیں رہوں گا۔ وہ غالباً اس کی رونے کے خیال سے فوراً بولا تھا۔ پکی بات؟ ہاں، اب تم جاؤ پلیز۔ وہ عاجزی سے کہہ کر رخ موڑ گیا تو وہ کچھ دیر اس کی پشت کو دیکھتی رہی، پھر مزید کچھ کہنے کا ارادہ ملتوی کر کے اس کے کمرے سے نکل آئی۔ کیا ہوا؟ ہما اس کے انتظار میں بیٹھی تھی، دیکھتے ہی پوچھنے لگی، زیادہ ڈسٹرب تو نہیں ہے؟ نہیں۔ وہ ہما کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، جب ہی جھوٹ بولا اور فوراً اپنے کپڑے لے کر اس روم میں بند ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ کپڑے بدل کر واپس آئی تو ہما چھت پر نظریں جمائے جانے کیا سوچ رہی تھی۔ اس نے ایک لہجہ رک کر اسے دیکھا لیکن ٹوکا نہیں، اور کپڑے ہینگ کرنے کے بعد لائٹ آف کر کے اسی خاموشی سے اپنی جگہ پر لیٹ کر انتظار کرنے لگی کہ ہما ضرور کچھ کہے گی، لیکن ہما اس کی طرف سے کروٹ بدل گئی۔ تب اس نے بھی آنکھیں بند کر لیں، لیکن اسے شہروز کی طرف سے دھڑکا لگا ہوا تھا، جب ہی نیند آنکھیں نہیں دی۔ کتنی دیر کروٹیں بدلتی رہی، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنی رسٹ واچ اٹھا کر ٹائم دیکھا۔ 3 بج چکے تھے تو مایوس ہو کر وہ دوبارہ لیٹ گئی، کیونکہ اس وقت شہروز کے کمرے میں جانا کسی طرح مناسب نہیں تھا، اور پتہ نہیں وہ جاگ بھی رہا تھا یا سو گیا تھا۔ صبح سب بہت دیر سے اٹھے تھے۔ وہ جب ڈائننگ روم میں آئی تو وہاں صرف بی بی ناشتہ کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، شہروز اٹھا کہ نہیں؟ پتہ نہیں بی بی، میں نے دیکھا نہیں۔ وہ اس خیال سے کھڑی رہی کہ بی بی شہروز کو اٹھانے کو کہیں گی، لیکن اس کے برعکس انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چلو تم ناشتہ کر لو۔ ہما نے کر لیا؟ اس نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، آج سب نے اکیلے اکیلے ہی کیا، رات بہت دیر ہو گئی تھی، جب بھی سب اپنی مرضی سے اٹھ رہے ہیں۔ بی بی ناشتے کے لوازمات اس کے سامنے کھسکاتے ہوئے بول رہی تھی۔ تبھی ہما دروازے میں آ کر بہت اچھلت میں بولی، بی بی، ہمایوں بھائی کا فون ہے۔ بی بی فوراً اٹھ کر چلی گئیں تو اس نے ذرا سی گردن موڑ کر ان کے پیچھے دیکھا، پھر ناشتے کی طرف متوجہ ہو کر وہ ہمایوں ہی کو سوچنے لگی تھی کہ شاید وہ اپنے آنے کا بتائیں گے، جیسے کہ ہما نے اسے بتایا تھا کہ بی بی نے انہیں فوراً آنے کو کہا ہے، کیونکہ وہ دونوں کی شادی ساتھ کرنا چاہتی ہے۔ پتہ نہیں کیا طے پائے گا، میں یہیں رکوں گی یا ہمایوں کے ساتھ؟ وہ آئندہ کے بارے میں سوچنے لگی تھی کہ شہروز کی آمد پر چونک کر اسے دیکھنے لگی، جس کی سرخ بوجھل آنکھیں وعدہ خلافی کی گواہی تھیں۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم روگے نہیں۔ وہ ٹوکے بغیر نہیں رہ سکی۔ ہاں، لیکن میں شمع کے لیے نہیں رویا، اس نے اعتراف کے ساتھ کہا تو وہ حیران ہو گئی۔ پھر؟ پتہ نہیں، میں نہیں جانتا، مجھے اچانک کیا ہوا تھا، بس ایک انوکھا سا احساس تھا جس نے میرے اندر بے چینی پھیلاتی تھی، پھر میں روتا چلا گیا۔ وہ بے بسی سے بول رہا تھا۔ پھر؟ میرا مطلب ہے کیا ملا؟ کیا تم نے اس احساس کو پا لیا؟ اس نے پوچھا تو شہروز نے ہونٹ بھیج کر سر جھکا لیا۔ بتاؤ نا، وہ متجسس تھی۔ پتہ نہیں، صاف ٹالنے والا انداز تھا۔ وہ چڑ گئی۔ تم جھوٹے ہو، پکے جھوٹے، آئندہ مجھ سے بات مت کرنا۔ اس کے ساتھ ہی کرسی دھکیل کر وہاں سے چلی گئی۔ پھر کتنے دن گزر گئے۔ بی بی نے اس کی اور ہما کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ شاپنگ کے لیے وہ خود ان دونوں کو ساتھ لے کر جاتی، جس سے وہ بہت جھنجھلائی ہوئی تھی، جبکہ وہ خوش تھی کہ ہمایوں کے ساتھ اس کی باقاعدہ ملاقاتیں اور عہد و پیمان نہیں ہوئے تھے۔ البتہ باقاعدہ منگنی کی انگوٹھی ضرور پہنائی گئی تھی، اور یہ ناتا گو کہ بہت مضبوط نہیں تھا، پھر بھی وہ اس ڈور سے بند گئی تھی۔ بہرحال بی بی نے ہمایوں کی وجہ سے 1 ہفتے بعد کی تاریخ طے کی تھی
کیونکہ ادھر انہیں چھٹی نہیں مل رہی تھی، اور انہوں نے بی بی سے کہا بھی کہ وہ ابھی ہما کی شادی کر دے، لیکن بی بی نہیں مانی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہیں دینا چاہتی کہ اپنی بیٹی بیاہ دی اور یتیم بھتیجی کا کوئی خیال نہیں۔ اس بات سے بابا بھی متفق تھے، جب ہی ہمایوں کا کوئی عذر نہیں سنا گیا، بلکہ بابا نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر انہیں چھٹی نہیں مل رہی تو وہ جاب چھوڑ کر آ جائیں، جس پر وہ بہت جزبز ہو کر بولے تھے ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، اور اگر نہ آ سکا تو آپ صوبیہ کو یہاں بھیج دیجیے گا۔ ایسے کیسے بھیج دوں بغیر نکاح کے؟ بابا کے غصے پر وہ سٹپٹا کر بولے تھے، نکاح یہاں ہو جائے گا یا فون پر؟ نہیں تم آؤ گے۔ بابا نے فون پٹخ دیا تھا، اور شاید بابا اور بی بی دونوں کو یقین تھا کہ ہمایوں مقررہ تاریخ تک ضرور آ جائیں گے، اس لیے دونوں مطمئن تھے۔ انہوں نے بچوں کے سامنے ہمایوں کے ساتھ ہونے والی گفتگو کا تذکرہ بھی نہیں کیا تھا، جبکہ وہ مگن سی تھی اور تیاریوں میں بھی وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ جب 10 دن رہ گئے تو ماموں جی اسے کہنے آ گئے، میں چاہتا ہوں صوبیہ میرے گھر سے رخصت ہو۔ ماموں جی نے بابا سے کہا تو وہ بیوی کو دیکھنے لگے۔ یہ آپ کی خواہش ہے؟ بی بی نے کچھ سوچ کر پوچھا تو وہ سہولت سے بولے، خواہش کے علاوہ یہی مناسب ہے، کیونکہ اس سے یہی آنا ہے۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، بابا نے بے اختیار تائید کی تھی۔ پھر میں اسے لے جاؤں؟ ابھی سے؟ ابھی تو بہت دن ہے، بی بی نے کہا تو ماموں جی دنوں کا حساب کرنے کے بجائے پوچھنے لگے، ہمایوں کب آ رہا ہے؟ وہ 1-2 دن پہلے آئے گا، یا ہو سکتا ہے نہ آئے۔ بی بی نے قصداً سرسری انداز اختیار کیا تو ماموں جی چونک کر بولے، کیا مطلب؟ اسے ابھی تک چھٹی نہیں ملی، اور پتہ نہیں ملتی بھی ہے کہ نہیں۔ بہرحال ہم نے سارا انتظام کر لیا ہے، صوبیہ کی ویزا اور ٹکٹ وغیرہ کا۔ اگر ہمایوں نہ آ سکا تب بھی فون پر نکاح کر کے ہم اسے یہاں سے رخصت کر دیں گے۔ بی بی کا انداز ہنوس تھا، جیسے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جبکہ ماموں جی پرسوچ انداز میں نفی میں سر ہلانے لگے تھے۔ پھر کتنی دیر بعد انہیں دیکھ کر بولے، نہیں فون پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے آپ کو کیا اعتراض ہے؟ بابا نے پوچھا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، اگر شریعت اجازت دیتی ہے تو آپ بے شک فون پر نکاح کر کے رخصت کریں۔ ماموں جی نے شرعی مسئلہ اٹھا کر بابا اور بی بی کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ویسے آپ کو جلدی کیا ہے؟ انتظار کر لیں، جب ہمایوں آئے گا تب شادی ہو جائے گی۔ ماموں جی نے ان کے بولنے کا انتظار کرنے کے بعد کہا تو بی بی اپنی سوچ سے نکل کر بولی، ہمایوں اگر 2 سال تک نہ آئے تو 2 سال بعد شادی ہو جائے گی۔ ماموں جی نے بڑے آرام سے کہہ دیا تو بی بی جزبز ہو کر بولی، نہیں شادی اس مقررہ تاریخ پر ہی ہوگی۔ اگر فون پر نکاح جائز نہیں ہے تو ہمایوں وہیں انتظام کر لے گا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ ماموں جی نے مزید بحث نہیں کی۔ بہرحال ہمایوں کوشش کر رہا ہے، اللہ نے چاہا تو آ جائے گا، اور وہاں صوبیہ کو میں 1-2 دن بعد بھیج دوں گا۔ اصل میں اس کی کچھ شاپنگ باقی ہے، وہ مکمل کر لے تو اچھی بات ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ ماموں جی برا مانے بغیر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ چلو آج کے بعد تمہاری ڈیوٹی ختم ہو جائے گی، شہروز کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہی بولی، تو وہ گاڑی کے شیشے میں ایک نظر اس پر ڈال کر پوچھنے لگا، کیوں؟ واپس کس کے ساتھ آؤ گی؟ بابا، بی بی، تم اور وہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر مسکرائی تو وہ بھویں اچکا کر بولا، اوہو تو تمہیں لینے پوری بارات آئے گی۔ وہ خاموش رہی تو قدر توقف سے کہنے لگا، ابھی تو پورا 1 ہفتہ ہے، اتنے دن تم ماموں جی کے یہاں کیسے رہو گی؟ مجبوری ہے، وہ گہری سانس لے کر بولی، ورنہ تمہیں تو پتہ ہے میرا وہاں دل نہیں لگتا۔ تو مت جاؤ، کوئی زبردستی تو نہیں ہے، بس ابھی کھڑے کھڑے مل کر میرے ساتھ ہی واپس آ جانا۔ شہروز نے کہا تو وہ مایوسی سے نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں، یہ طے ہو چکا ہے کہ مجھے ماموں جی کے گھر سے رخصت ہونا ہے، تو اس کے لیے ضروری تو نہیں کہ تم 1 مہینہ پہلے سے یہاں آ جاؤ، 1 دن پہلے آ جانا۔ نہیں اچھا ہے، مجھے یہیں سے عادت ہو جائے۔ پھر آگے وہ خاموش ہو گئی تو وہ بول پڑا، ہمایوں بھائی کے ساتھ جانا ہے۔ ہاں، اور پتہ نہیں کیوں شہروز مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، شاید بہت دور جانے کے خیال سے، اور میں یہ سوچ کر پریشان ہو جاتی ہوں کہ اگر وہاں بھی میرا دل نہ لگا تو میں کیا کروں گی؟ یا تو میں فوراً فون کر کے تمہیں بلا لیتی ہوں کہ آ کر مجھے لے جاؤ، وہاں کیا کروں گی؟ وہاں سے بھی فون کر دینا، میں آ جاؤں گا۔
وہ خلاف عادت بہت سنجیدگی سے اور بہت دھیمے بول رہا تھا۔ بہلاؤ مت مجھے، میں جانتی ہوں یہ ممکن نہیں ہے، اس نے الجھ کر ٹوکا۔ تو وہ کچھ دیر خاموشی سے ڈرائیو کرنے کے بعد پوچھنے لگا، یہ بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ میں، ہاں جو تمہارے دل میں ہے بلا جھجک کہہ ڈالو۔ شہروز نے نرمی سے اس کی ہمت بندھائی تو وہ سوچنے کے بعد کہنے لگی، میں یقین سے نہیں کہوں گی، لیکن شاید میں چاہتی ہوں کہ ہمایوں یہیں آ جائے ہمیشہ کے لیے۔ اس کی وجہ بھی شاید یہی ہے کہ میرا کہیں اور دل نہیں لگتا۔ تم بابا اور بی بی سے کہو نا کہ وہ ہمایوں کو فورس کریں۔ انہیں فورس کرنا ضروری ہے کیا؟ اس نے کہا تو وہ سمجھی نہیں۔ کیا مطلب؟ میں جو ہوں اور میرا کہیں باہر جانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ اس کے معنی خیز لہجے سے بھی وہ نہیں سمجھی تھی۔ تم اپنی بات مت کرو، میں اپنی ہی بات کروں گا، وہ زور دے کر بولا۔ اپنی اور تمہاری، تمہارا دل صرف وہیں لگتا ہے جہاں میں رہتا ہوں، اور میرا دل… شہروز، وہ چیخ پڑی، میں اس وقت کوئی مذاق برداشت نہیں کر سکتی۔ ہاں ہاں، ہم تو مائل بکرم ہیں، خبردار، وہ اور زور سے چیخی تو وہ ہنسنے لگا، پھر مسکین شکل بنا کر بولا، شعر تو مکمل کرنے دو، میں بہت ماروں گی تمہیں اگر تم نے اس شعر کی توہین کی تو۔ اسے سچ مچ غصہ آ گیا تھا تو وہ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر خاموش ہو رہا۔ پھر جب گاڑی روکی تب انجان بن کر پوچھا، لینے کب آؤں؟ مجھے نہیں پتا، وہ کہہ کر اتر گئی تو پکار کر بولا، سنو، سوچنا ضرور۔ کیا؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، وہ کہہ کر گاڑی بھگا لے گیا تو وہ کچھ دیر اس کے پیچھے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر اندر آ گئی۔ ماموں جی اپنے پوتے کے ساتھ لوڈو کھیل رہے تھے۔ اس نے سلام کیا تو خوش ہو کر بولے، وعلیکم السلام، آؤ بیٹا آؤ، میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ کل تمہیں لے آؤں گا۔ مامی جی کہاں ہیں؟ اس نے احمد کو پیار کرتے ہوئے پوچھا۔ ابھی تو یہی تھی، کچن میں ہوں گی۔ تم بیٹھو، ماموں جی نے پیچھے کھسکتے ہوئے اس کے لیے جگہ بنائی۔ میں مامی جی سے مل لوں۔ وہ بیگ وہیں رکھ کر کمرے سے نکلی تو برآمدے میں عدیل سے سامنا ہو گیا، لیکن وہ رکی نہیں، سلام کرتے ہوئے سیدھی کچن میں آ گئی۔ مامی جی کی گود میں عدیل کی بچی کو دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ رضوانہ بھابھی یا تو ابھی تک نہیں آئی یا پھر لڑ کر چلی گئی ہیں۔ السلام علیکم مامی جی، اس نے سلام کیا تو مامی جی چونک کر بولی، ارے تم کب آئی؟ ابھی، وہ مسکرائی، پھر بچی کا گال چھو کر پوچھنے لگی، بھابھی پھر چلی گئی؟ وہ جب سے آئی ہی نہیں، اور اچھا ہے اب نہ آئے، سکون برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ چلو تم اندر چل کر بیٹھو، میں وہیں آ رہی ہوں، لائیے اسے مجھے دے دیں۔ وہ ان کی گود سے بچی کو لے کر دوبارہ اندر آ گئی اور ماموں جی کے پاس بیٹھ کر ان کا گیم دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد مامی جی کمرے میں آتے ہی پوچھنے لگی، ہمایوں آ گیا؟ نہیں، وہ ماموں جی کے سامنے ہمایوں کا نام لیے جانے پر کچھ سمٹ گئی تھی، لیکن مامی جی کو احساس نہیں ہوا۔ مزید پوچھا، آئے گا بھی یا نہیں؟ جی، وہ حیران ہو گئی کہ یہ کیسا سوال ہے۔ تب ماموں جی نے پہلے اشارے سے مامی جی کو خاموش کرایا، پھر اس سے کہنے لگا، بیٹا، اس دن تمہاری تائی جی بتا رہی تھی کہ ہمایوں کو چھٹی نہیں مل رہی، اس لیے وہ شاید ہی آئے، البتہ تمہارے جانے کا انہوں نے پورا انتظام کر دیا ہے، اس لیے تمہاری مامی نے پوچھا ہے کہ شادی یہیں ہوگی یا وہاں۔ وہ ماموں جی کی بات سن کر حیران رہ گئی کہ اس گھر میں رہ کر اسے یہ سب معلوم نہیں ہو سکا۔ اب پتہ نہیں وہ اتنی بے خبر تھی یا بابا بی بی نے قصداً اسے بے خبر رکھا تھا۔ کچھ بھی تھا، وہ بہرحال اب پریشان بھی ہو گئی تھی کہ مامی جی کو کیا جواب دے، جو منتظر کھڑی تھی۔ پھر خود ہی کہنے لگی، ایسی کیا جلدی ہے، جہاں اتنا انتظار کیا وہاں ایک آدھ سال اور سہی۔ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی، جب ہی خاموش رہی، جبکہ اس کے اندر عجیب سی بے چینی پھیل گئی تھی۔ دل چاہا اسی وقت فون کر کے شہروز یا ہما سے پوچھے کہ اس کے بارے میں کیا طے پایا ہے، لیکن پھر اس خیال سے خود کو باز رکھنے کی صحیح کرنے لگی کہ اس طرح ماموں جی اور مامی جی پر بات آئے گی کہ انہوں نے اکسایا ہے۔ اس کا دل بے شک اس گھر میں نہیں لگتا تھا، لیکن محبتوں سے خالی نہیں تھا۔ جب ہی اس نے خود کو سمجھا لیا تھا، اسے بابا اور بی بی کی محبتوں پر بھی شبہ نہیں تھا۔ اس کے خیال میں اگر انہوں نے اسے صحیح صورتحال نہیں بتائی تو صرف اس لیے کہ کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے، یا پھر انہیں ہمایوں کے آنے کا یقین ہوگا، اور واقعی یہی سچ تھا۔ دوسری صورت میں بھی وہ اسے بھیجنے کا انتظام کر چکے تھے۔
جس سے ظاہر تھا کہ ان کا مقصد ہما کے ساتھ ساتھ اس کے فرض سے سبکدوش ہونا ہے۔ بہرحال اس رات وہ ہر پہلو سے سوچنے کے بعد اس طرف سے تو مطمئن ہو گئی تھی، لیکن جہاں ہمایوں کا خیال آیا وہاں اس کا دل انجانے اندیشوں میں گھر گیا تھا، جنہیں دباتے دباتے وہ سو گئی تھی۔ صبح جب وہ اٹھی تو کافی دن چڑھ آیا تھا۔ ماموں جی اور عدیل آفس، احمد اسکول جا چکا تھا اور مامی جی بچی کو بہلانے میں لگی ہوئی تھی۔ اسے دیکھا تو ناشتہ لانے کو اٹھنے لگی، لیکن اس نے روک دیا۔ میں صرف چائے پیوں گی اور خود بنا پی لوں گی، وہ کہہ کر کچن میں چلی گئی اور کچھ دیر میں ہی چائے کا کپ لے کر واپس مامی جی کے پاس آ بیٹھی اور بچی کو دیکھ کر بولی، آپ اسے اس کی امی کے پاس کیوں نہیں بھیج دیتی؟ اسے اگر اپنے پاس رکھنا ہوتا تو چھوڑ کیوں جاتی؟ خیر اب تو یہ جلدی بہل جاتی ہے، ذرا اور بڑی ہوگی تو پھر بالکل تنگ نہیں کرے گی۔ کیوں ننی، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ مامی جی اس سے کہہ کر بچی سے بولنے لگی۔ تبھی فون کی بیل پر اسے اشارہ کیا تو وہ اٹھ کر لاؤنج میں آ گئی۔ ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا تھا کہ ادھر سے شہروز دھونس سے بولا، سنو میں آفس سے واپسی پر تمہیں لیتا ہوا گھر آ جاؤں گا۔ کیوں؟ اس نے تنک کر پوچھا تو وہ نرم پڑ کر پیار سے بولا، کیونکہ تمہارے بغیر گھر سونا لگتا ہے اور جب میں امریکہ چلی جاؤں گی تب کیا کرو گے؟ وہ اس کی نقل اتار کر بولی، میں پہلے بہت روؤں گا پھر بہت ہنسوں گا۔ اس نے کہا تو وہ اپنی بات سوچ کر پوچھنے لگی، روگے کیوں؟ تمہارے جانے پر، اور ہنسو گی کیوں؟ تمہارے آنے پر۔ ادھر جواب پہلے سے موجود تھا، اور اگر میں آؤں ہی نہ تو میں روتا رہوں گا، بکواس نہیں کرو۔ وہ چڑ کر چیخی تھی۔ وہ پہلے زور سے ہنسا، پھر ایک دم سنجیدہ ہو کر بولا، میں مذاق نہیں کر رہا، میں فون رکھ رہی ہوں۔ وہ روٹ کر بولی، ٹھیک ہے شام میں تیار رہنا۔ ادھر سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ عجیب آدمی ہے، پتہ بھی ہے کہ مجھے ہفتہ بھر یہی رہنا ہے، پھر بھی ایسی باتیں کرتا ہے، پاگل نہ ہو تو۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑی بڑبڑاتی رہی، پھر مامی جی کے پاس آئی تو وہ پوچھنے لگی کس کا فون تھا؟ شہروز تھا۔ وہ سرسری بولی تھی، کیا کہہ رہا تھا؟ مامی جی جانے کیا جاننا چاہتی تھی۔ کچھ نہیں، میرا مطلب ہے کوئی خاص بات نہیں کی، شاید آفس میں فارغ بیٹھا تھا جب ہی مجھے فون کر لیا، اس نے کہا تو مامی جی مایوسی سے بولی، اچھا۔ میں سمجھی شاید ہمایوں آ گیا ہوگا۔ پھر اس کے خاموش رہنے پر کہنے لگی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تم اتنی دور اکیلے کیسے جاؤ گی؟ میرے گھر تک تو آ نہیں سکتی۔ خیر تمہارے تایا تائی زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے، تم وہاں پہنچ کر مجھے خط ضرور بھیجنا، بلکہ پہلے خیریت سے پہنچنے کا فون کرنا۔ جی، وہ یہی کہہ سکی۔ ہاں، مجھے اور تمہارے ماموں کو بھی فکر رہے گی، مامی جی نے کہا، پھر ننھی کو تکیے پر سلا کر اٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، تم کھانے میں کیا کھاؤ گی؟ آپ مجھے بتائیں مامی جی، میں بنا دوں گی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، نہیں، اب میں تم سے نہیں پکواؤں گی، 4 دن رہ گئے ہیں تمہاری شادی میں، آرام سے بیٹھو۔ ہمارے وقتوں میں تو مہینہ بھر پہلے سے کام کی چھٹی مل جاتی تھی، اور آگے سسرال میں بھی جب تک ہاتھوں سے مہندی نہیں اتر جاتی تھی۔ مامی جی کہتے ہوئے چلی گئیں تو اس نے بے اختیار دونوں ہتھیلیاں سامنے پھیلا دی اور سونی لکیروں میں الجھتے ہوئے سوچنے لگی، کیا سچ مچ میری شادی ہو رہی ہے؟ مہندی، چوڑیاں، گجرے، ڈھولک کچھ بھی تو نہیں ہے، میرا دل بھی خالی خالی ہے، کوئی گدگدانے والا احساس نہیں، کوئی بے قراری نہیں، کچھ تو ہو جو دل میں شہنائیاں گونجنے لگیں، ایسی خاموشی کیوں ہے؟ امی، ابو، وہ بے آواز صدائیں دینے لگی، جبکہ آنسو ایک تواتر سے بہہ نکلے تھے۔ کہاں ہیں آپ؟ مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے، بی بی اور بابا بھی مجھے اکیلا بھیج رہے ہیں، اتنی دور، ہمایوں کے پاس۔ ہمایوں؟ وہ اپنے اندر کے سناٹے سے گھبرا کر اس شخص کو پکارنے لگی جس کے نام کی انگوٹھی پہن کر اسے ایک خوبصورت احساس ملا تھا، لیکن جسے زندہ رکھنے کا اس تمام عرصے میں کوئی بہانہ نہیں ہوا تھا، جب بھی اس کے اندر کا سناٹا ٹوٹ کے نہیں دیا۔ کوئی ہلچل نہیں مچی، جبکہ آنسوؤں میں اور شدت آ گئی تھی۔ وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتے رگڑتے تھک گئی، پھر اسی طرح لاؤنج میں آ کر شہروز کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہیلو۔ کچھ دیر بعد شہروز کی آواز سنائی دی تو وہ روندی ہوئی آواز میں بولی، شہروز
میں پتہ نہیں کیوں رو رہی ہوں. ہائے کیا مطلب؟ شہروز نے حیرت کے ساتھ ٹوکا. میں نے کہا نا مجھے نہیں پتا, میں بس بہت رو رہی ہوں, وہ بے بسی سے بولی. اچھا رو مت, میں ابھی آ رہا ہوں. اس نے بچوں کی طرح اسے بہلا کر یوں فون رکھا تھا جیسے بھاگا چلا آئے گا, اور واقعی وہ آ گیا. کال بیل کی آواز پر وہ گیٹ کے بجائے کچن کی طرف بھاگی تھی. مامی جی میں ذرا شہروز کے ساتھ جا رہی ہوں, کچھ دیر میں آ جاؤں گی, وہ اجلت میں بتا کر اسی تیزی سے باہر آئی تھی. پیچھے مامی جی جانے کیا کہہ رہی تھی, اس نے سنا ہی نہیں تھا, اور گاڑی میں بیٹھتے ہی ناک سے سو سو کی آوازوں کے ساتھ بولی, مجھے یقین تھا تم ہوگے, اس لیے میں مامی جی سے کہہ آئی ہوں. وہ اس کی روانی سے بہتے آنسو دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا, جب بھی فوراً کچھ بول نہیں سکا, اور خاموشی سے ڈرائیونگ کے ساتھ بار بار ویو مرر میں اسے دیکھنے لگا, جو رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی. آخر اس سے رہا نہیں گیا, ٹوک دیا, بس کرو کتنا روگی. پتہ نہیں, وہ خود عاجز تھی. کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا. نہیں. کوئی یاد آ رہا ہے؟ امی ابو؟ ہاں, لیکن میں اس لیے نہیں رو رہی. اس نے آنسوؤں کے درمیان جھنجھلا کر کہا تو وہ خاموش ہو رہا. پھر ایک جگہ گاڑی روک دی اور اتر کر پیپسی کی پوری لیٹر بوتل لے آیا اور اسے تھما کر بولا, تمہیں اس طرح روتے ہوئے میں کہیں لے جا کر نہیں بٹھا سکتا, یا اگر کہو تو گھر لے چلو, بیبی کے پاس. نہیں. اچھا یہ پیو, اس نے کہہ کر گاڑی آگے بڑھا دی تو وہ گھونٹ گھونٹ پیپسی حلق سے اتارنے کے ساتھ اپنے رونے کا سبب سوچنے لگی. لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اسے پکار کر پوچھنے لگی, شہروز تم کبھی اس طرح روئے ہو؟ ہاں. اس کے آرام سے اعتراف کرنے پر حیرت سے پوچھنے لگی, کب؟ بہت زیادہ دن نہیں ہوئے, تمہیں یاد ہوگا اس رات تم نے مجھے رونے سے منع کیا تھا. اس نے کہا تو وہ فوراً بولی, اور تم پھر بھی روئے تھے؟ ہاں بہت رویا تھا, اسی طرح جیسے تمہارے آنسو تھم کے نہیں دے رہے. میں بھی بہت بے بس ہو گیا تھا. تمہیں پتا تھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ یف بوتل پر دونوں ہاتھ مضبوطی سے جمائے اسے دیکھ رہی تھی. ہاں, میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ مجھے اچانک ایک انوکھا سا احساس ملا تھا جس نے میرے اندر بے چینی پھیلا دی تھی, اور میں روتا چلا گیا. وہ اسے اپنی بات یاد دلا کر پوچھنے لگا, کیا تمہیں بھی کوئی نیا احساس ملا ہے؟ نہیں, میرے اندر بہت سناٹا ہے, اور شاید میں سناٹے سے ڈر کر رو رہی ہوں. اس نے خود ہی قیاس کیا تو وہ ایک نظر اس پر ڈال کر بولا, تم سناٹے سے خوف زدہ نہیں ہو, بلکہ اس سناٹے میں جو پہلی آواز گونجنے والی ہے تم اس سے ڈر رہی ہو. کیا مطلب؟ میں نہیں سمجھا سکتا, چلو اترو. اس نے گاڑی روک دی تھی اور پھر خود بھی حیران ہو گیا کہ اسے اپنے گھر لے آیا تھا. یہاں کہاں؟ ادھر مامی جی. وہ بھی چونک کر بولی, لیکن وہ انسنی کر کے اتر گیا. پھر اس کی طرف آ کر دروازہ کھولا اور اسے کلائی سے تھام کر سیدھا بیبی کے پاس لے جا کر ان سے بولا, میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ اس گھر کے علاوہ کہیں نہیں رہ سکتی, اور آپ اسے اتنی دور بھیج رہی ہے. ارے کیا ہوا بیٹا؟ بی بی اس کی روئی شکل اور مسلسل بہتے آنسو دیکھ کر پریشان ہو گئی. بی بی, وہ بھاگ کر بی بی کے سینے سے جا لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے کے ساتھ جو منہ میں آیا کہتی گئی, بی بی میں کہیں نہیں جاؤں گی, آپ کے پاس رہوں گی ہمیشہ. منع کر دے ہمایوں کو, میں شادی نہیں کروں گی. بیٹا بیٹا, بی بی کبھی اس کا سر تھپکتی کبھی پیٹھ, لیکن وہ بری طرح مچل رہی تھی, بکھر رہی تھی. میں تمہیں کہیں نہیں بھیج رہی بیٹا, تم رو مت, ہمایوں یہی آ جائے گا. نہیں, میں ہمایوں سے. وہ جھٹکے سے بی بی سے الگ ہو کر بولتے ہوئے ایک دم خاموش ہو گئی تو بی بی نے چھٹک کر اسے پھر شہروز کو دیکھا, لیکن وہ بہت مطمئن کھڑا تھا. پھر بھی انہوں نے اسے ٹوک دیا, تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اپنے کمرے میں جاؤ. جی. وہ دروازے تک جا کر پھر پلٹ آیا اور اسے دیکھ کر بظاہر بہت معصومیت سے بی بی سے پوچھنے لگا, بی بی یہ رونا بھول گئی ہے یا آنسو خشک ہو گئے ہیں؟ میں. وہ ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھو کر اسے دیکھتے ہی پریشان ہو گئی, کیونکہ اچانک ایک انوکھا احساس ملا تھا جس نے اس کے اندر بے چینی پھیلا دی تھی, اور رکے ہوئے آنسو پھر بہہ نکلے تو وہ حسب عادت آہ بھر کر گویا ہوا, راز ہستی راز ہے جب تک کوئی محرم نہ ہو.
کھل گیا جس دم تو محرم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ شہروز، بی بی کے ٹوکنے پر وہ فوراً کمرے سے نکل گیا۔ تب بی بی اس سے بولی، بیٹا تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا کہ تم یہیں رہنا چاہتی ہو۔ رو مت، میں ابھی تمہارے بابا اور ہمایوں کو بھی فون کرتی ہوں۔ جاؤ تم اپنے کمرے میں جا کر منہ ہاتھ دھو۔ وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتی ہوئی اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر گر کر تکیے میں منہ چھپا لیا۔ یہ بھی غنیمت کہ ہما کمرے میں نہیں تھی، ورنہ اس کے سوالوں سے وہ مزید پریشان ہو جاتی، جبکہ ابھی اسے اپنے ہی سوالوں کے جواب نہیں مل رہے تھے۔ میں کیوں رو رہی ہوں؟ اس گھر سے دوری کا خیال ہے یا میں ہمایوں سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی؟ لیکن میں تو منگنی پر خوش تھی، پھر اب کیا ہو گیا ہے مجھے؟ اور میرے اندر یہ نیا احساس کیسا ہے؟ وہ اپنے سوالوں میں الجھتے اور پھر اپنے دل کو ٹٹولتے ٹٹولتے سو گئی۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں ملگجا سا اجالا تھا، گویا شام ڈھل رہی تھی۔ وہ کچھ دیر سستی سے پڑی رہی، پھر اٹھ کر منہ ہاتھ دھوئے اور بالوں میں برش کر کے کمرے سے نکلنے لگی تھی کہ ہما آ گئی۔ اٹھ گئی، پھر اس کا چہرہ دیکھ کر کہنے لگی، ماشاء اللہ، دھل دھلا کر نکھر آیا ہے، آنکھیں بھی صاف شفاف ہو گئی ہیں، آئینوں جیسی، دل کے سارے راز نظر آنے لگے ہیں۔ میرے خدا! وہ فوراً رخ موڑ کر چند قدم آگے چلی گئی۔ بہت بری ہو تم، سارے گھر کو ٹینشن میں ڈال کر خود آرام سے سو گئی۔ بابا، بی بی اور ہمایوں بھائی بھی بہت غصے میں ہیں۔ ہما نے لائٹ آن کرتے ہوئے کہا تو وہ اس کی طرف پلٹے بغیر پوچھنے لگی، میں نے کیا کیا ہے؟ نہیں، تم نے تو کچھ نہیں کیا، بس شادی سے 4-6 دن پہلے انکار ہی تو کیا ہے، اور یہ تو کوئی ایسی بات نہیں جس پر بابا بھی غصے ہو رہے ہیں۔ ہما نے جس انداز سے کہا، اس سے وہ اس کی طرف گھوم کر سہمی ہوئی آواز میں بولی، میں نے کب انکار کیا ہے؟ پھر اتنا رونا دھونا کس بات کا تھا؟ پتہ نہیں، میں تو بس یوں ہی۔ وہ رخ موڑ گئی۔ یوں ہی نہیں، تم… ہما جانے کیوں خاموش ہو گئی تھی، جبکہ وہ سننا چاہتی تھی کہ وہ اس کے رونے کا کیا سبب بتاتی ہے، لیکن اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ یوں ہی کتنے پل بیت گئے، پھر خاموشی میں ہما کے بجائے شہروز کی آواز ابھری تھی، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں، سزا چاہتا ہوں۔ تم… وہ بے اختیار اس کی طرف پلٹ کر الجھ گئی، تم کیوں آئے؟ تمہیں دیکھنے۔ وہ ذرا سا مسکرایا، پھر بڑھ کر کھڑکی سے پردے سمیٹتے ہوئے کہنے لگا، بالکل ایسا ہی میرے ساتھ ہوا تھا جب شمع کی شادی ہوئی۔ تب میرے اندر گہرا سناٹا چھا گیا تھا، جس سے گھبرا کر میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو وہاں میری یک طرفہ محبت کا کوئی نشان نہیں تھا۔ پھر بھی میں اسے پکارتے پکارتے نڈھال ہو گیا، تو ہمیشہ کی طرح میری آزردگیاں سمیٹتے ہوئے اچانک تم نے میرے دل کا دامن تھام لیا تھا، اور یہ احساس جتنا خوشکن تھا اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ، جب ہی میں بہت رویا تھا۔ پھر خود کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے مجھے تمہاری بات یاد آئی تھی، تم نے کہا تھا کہ جس کے حصول کے لیے میں نے کوشش ہی نہیں کی اس کا غم کیسا، اور پھر پتہ ہے میں نے کیا کیا؟ اسی وقت ہمایوں بھائی کو فون کیا تھا۔ وہ خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا کہ وہ پوچھے گی اس نے ہمایوں سے کیا کہا، لیکن اس کے ایک دوسرے پر جمے ہونٹ ہلکی سی جنبش پر بھی آمادہ نہیں تھے۔ تب وہ گہری سانس کھینچ کر بولا، بہرحال میں نے پہلے ہمایوں بھائی کو ٹٹولا تھا کہ ان کی زندگی میں تمہاری کتنی اہمیت ہے، اس کے بعد میں نے اپنی بات کی تھی، یہ سوچے بغیر کہ میری زندگی میں تمہاری اہمیت ہے کہ نہیں۔ وہ اچانک احساس توہین میں گھر کر بولی تو وہ بری طرح سٹپٹا گیا۔ کیا مطلب؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، پھر بھی اگر میرے منہ سے سننا چاہتے ہو تو سنو شہروز احمد، جس طرح ہمایوں کی زندگی میں میری کوئی اہمیت نہیں، اسی طرح تم بھی میرے لیے غیر اہم ہو۔ اس نے چبا چبا کر کہا تو وہ مجرمانہ احساس میں گر کر بولا، میں جانتا ہوں۔ پھر تم نے ایسی فضول کوشش کیوں کی؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر جھنجھوڑ ڈالے، اور وہ اس کی کیفیت سمجھ کر بے بسی سے بولا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے دکھی نہیں دیکھ سکتی، اور تمہارا صرف یہی دل لگتا ہے، اسی گھر میں۔ ہاں، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ میں ہمیشہ اپنے دل کی نہیں مانتی۔ جاؤ کہہ دو بابا اور بی بی سے کہ مجھے ہمیشہ اس گھر میں رہنا منظور نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ کی نرم دل بہت سنگ دلی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اچھی بات ہے۔ اسے بھی غصہ آ گیا تھا، پیر پٹکتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تو وہ سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔
کیونکہ اس کا ذہن بری طرح چٹک رہا تھا اور دل چاہ رہا تھا چیخ چیخ کر اندر کا سارا غبار نکال دے، لیکن یہ گھر اب اسے اجنبی لگنے لگا تھا، اور اجنبیوں کے درمیان وہ خود کو عیاں نہیں کر سکتی تھی، جبھی ضبط کی اذیت سہ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہما کمرے میں آئی اور اسے یوں بیٹھے دیکھ کر پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ سر میں درد ہو رہا ہے؟ نہیں۔ وہ فوراً ہاتھ نیچے گرا کر سیدھی ہوئی تو ہما اس کا چہرہ دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ کیا بات ہے؟ شہروز سے جھگڑا ہوا ہے؟ لیکن وہ تو تم سے کچھ اور کہنے آیا تھا۔ کہہ دیا اس نے جو کہنا تھا، کہہ دیا، وہ چیخ کر بولی تو ہما جو سمجھی اسی حساب سے خوش ہو کر پوچھنے لگی، اچھا کیا کہا؟ تمہارا سر۔ وہ اسے دھکیل کر کمرے سے نکلی اور پہلے بیوی کے کمرے میں جھانک کر دیکھا، پھر لاؤنج میں آئی تو بابا اور بیوی غالباً اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے، جو اسے دیکھتے ہی ایک دم خاموش ہو گئے۔ لیکن وہ خاموش نہیں رہی، البتہ کہنا کچھ اور چاہتی تھی، کہہ کچھ اور گئی۔ بابا، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اپنے گھر؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا تو وہ پہلے سٹپٹائی، پھر اسی بات پر اڑ گئی۔ میرا مطلب ہے اسلام آباد۔ اسلام آباد؟ وہ دونوں مزید حیران ہوئے۔ جی، میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اب وہیں جا کر رہوں گی۔ وہ اب پرسکون تھی۔ لیکن بیٹا، یہاں شادی؟ بی بی نے نرمی سے کہنا چاہا، لیکن وہ فوراً بول پڑی، مجھے شادی نہیں کرنی۔ بابا نے نہ سمجھنے والے انداز میں بی بی کو دیکھا، اور سمجھی تو وہ بھی نہیں تھی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ پھر بھی انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کر کے اس سے بولی، میں ہما کی شادی کی بات کر رہی ہوں، کیا تم اس کی شادی میں شریک نہیں ہونا چاہتی؟ جی میں… وہ گڑبڑا گئی۔ میرا مطلب ہے ہما کی شادی کے بعد۔ اچھا، دیکھیں گے، ابھی تو یہاں اتنے کام پڑے ہیں۔ جاؤ سیما کو فون کر کے پوچھو کہ وہ کب آ رہی ہے۔ بی بی نے قصداً سرسری انداز اختیار کر کے کہا تو وہ جزبز ہوتی لابی میں آ کر رک گئی، کیونکہ فون شہروز کے ہاتھ میں تھا، اور کیونکہ اس کی طرف پشت تھی اس لیے وہ خاموشی سے واپس پلٹنے لگی تھی کہ اپنا نام سن کر پھر وہیں رک گئی۔ وہ جانے کس سے کہہ رہا تھا، صوبیہ کی زندگی میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ مجھ سے خود اسی نے کہا ہے، اور گو کہ میں جانتا ہوں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، پھر بھی میں اسے جھٹلاؤں گا نہیں۔ بس آپ میرا وہیں انتظام کریں، ورنہ صوبیہ یہاں سے چلی جائے گی، اور یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ اس گھر کے علاوہ اس کا اور کہیں دل نہیں لگتا۔ ضد میں وہ خود پر جبر کر لے گی، لیکن میں جانتا ہوں وہ کہیں نہیں رہ سکتی۔ ہاں، میں اس کے سامنے سے ہٹ جاؤں گا تو پھر شاید وہ یہاں سے جانے کا نہیں سوچے گی۔ ٹھیک ہے، آپ بابا سے بات کر لیجئے گا۔ خدا حافظ۔ وہ فون رکھ کر پلٹا، تب وہ چونکنے کے ساتھ بری طرح سٹپٹا گئی اور بھاگنا چاہتی تھی کہ وہ قریب آ کر بولا، تم نے سن لیا نا، میں چلا جاؤں گا، تم یہیں رہنا ہمیشہ، تمہارے بغیر۔ اس کی بے اختیاری نے یک لفظ ساری رنجشیں سمیٹ لی تھی، اور وہ جھنجھلائی ضرور، لیکن پھر اس کے ساتھ ہنسنے لگی تھی۔ ہاں جی، تو جناب ایک چنچل سے موڑ پر یہ کہانی اب اختتام کو پہنچی، اور آپ نے بھی ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کیسی لگی۔ کامنٹ سیکشن میں جو ہے وہ بہت سارے کامنٹس کر کے بتائیے، ہر ایک نے بتانا ہے جو یہ کہانی سن رہا ہے، جس نے یہ کہانی سنی ہے ان سب نے یہ بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو کہانی کیسی لگی، اپنے ویوز ایکسپریس کرنے ہیں، کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے آپ نے، اور میری آواز کیسی لگی، پڑھنا کیسا لگا، یہ سب کچھ بھی بتانا ہے۔ اور اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کیسے بھول گئے آپ، جلدی سے جا کے سبسکرائب کیجیے۔ خدا حافظ۔